نہ جانے مسائل تو علماء سے پوچھیں، یہ حکم مبین ہم کو رب سے ملا ہے، چلو پوچھ کیسے جیے زندگی کو، چلو پوچھ لے کس میں رب کی رضا ہے، رب کی رضا ہے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاة والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ، وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ پیارے اور محترم اسلامی بھائیوں، دارالافتاء اہل سنت سلسلے میں مرحبا کہتے ہیں۔ ہمارے ساتھ آج انشاءاللہ عز و جل مفتی جمیل مدنی صاحب کرم فرما ہیں، اور آج کا موضوع جو ہے بہت ہی اہم موضوع ہے اور بہت سارے لوگوں کے متعلق ہے۔ جو سمجھ لیجئے کہ جو بھی نماز پڑھتا ہے تو اس سے متعلق یہ موضوع ہے، اور نماز جو ہے ہر عاقل بالغ مسلمان پر وقت باندھا ہوا فرض ہے، تو نماز تو ہمیں پڑھنی ہے۔ تو جو نابالغ ہیں، قریب بلوغ ہیں، کہ جن پر کچھ ہی عرصے میں نماز پڑھنا لازم ہو جائے گا، یا جن پر نماز پڑھنا لازم ہو چکا، سب سے ہی متعلق کہہ لیجئے کہ نابالغ اور بالغ دونوں کے لیے یہ مسائل سیکھنا ضروری ہے، اور وہ ہیں نماز میں بھولنے کے احکام۔ مختلف انداز سے نماز میں کبھی رکعتوں کے حوالے سے، کبھی قراءت کے حوالے سے انسان بھول جاتا ہے، اور پھر سمجھ نہیں آتی کہ اب کرنا ہے تو کیا کرنا ہے۔ جب ہم جو کر لیتے ہیں اس کے بعد جو ہم نے نماز مکمل کی ہے، کیا وہ اس انداز سے کرنے سے نماز درست طریقے سے مکمل ہوئی، شریعت کے مطابق وہ نماز درست کہلائے گی، یا اس میں کوئی خامی رہ گئی، کیا نماز سرے سے ہی فاسد ہو گئی۔ تو اب اس طرح کی بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں۔ اب چونکہ علم نہیں ہوتا تو اب جو بھی کرنا ہے وہ نماز کے دوران ہی کرنا تھا، اور علم نہیں تھا تو اپنے تئیں کچھ بھی سمجھ کر لیا اور نماز مکمل کر لی، تو بعض صورتوں میں ترک واجب اور یا دیگر معاملات سر انجام دے چکے ہوئے ہیں، مکروہ تحریمی کا ارتکاب کر چکے ہیں، اب آ کر پوچھ رہے ہیں کہ بھئی ایسا ہو جائے تو کیا کرنا ہے۔ تو وہ آئندہ ہوگا تو کیا کرنا ہے وہ تو معلوم ہو ہی جاتا ہے، لیکن اب جو ہوا تھا، جو آپ نے نماز پڑھی تھی جس میں یہ مسئلہ درپیش آیا تھا، اس نماز کا اندر یعنی لا علمی کی وجہ سے، علم دین نہ سیکھنے کی وجہ سے جو ایک خامی رہ گئی، گناہ بعض صورتوں میں اس کا ارتکاب ہوا، تو وہ بھی تو ایک چیز ہے، اس کا سیکھنا بھی تو ضروری تھا۔ تو اسی لیے الحمدللہ ہم نے آج یہ موضوع رکھا ہے کہ بھول چوک کے حوالے سے، نماز میں بھول جانے کے حوالے سے جو مختلف طرح کے مسائل درپیش رہتے ہیں، وہ مفتی صاحب کی بارگاہ میں پیش کیا جائے، اس کا حل جاننے کی کوشش کی جائے، اس صورت میں کیا کرنا چاہیے، کیا نہیں کرنا چاہیے، ہماری نماز کا کیا حکم ہوگا۔ انشاءاللہ ہم مفتی صاحب سے سنیں گے۔ مفتی جمیل صاحب ہمارے ساتھ ہیں، کچھ دیگر حوالوں سے بھی بھول چوک کے احکام ہم انشاءاللہ شیئر کریں گے اور مفتی صاحب سے پوچھیں گے۔ درود پاک کی فضیلت سنتے ہیں۔ شیخ طریقت امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ اپنے رسالے ضیاء درود و سلام جو میرے ہاتھ میں ہے، اس کے صفحہ نمبر 8 پر حدیث پاک نقل فرماتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، قیامت کے روز اللہ عز و جل کے عرش کے سوا کوئی سایہ نہیں ہوگا، 3 شخص اللہ عز و جل کے عرش کے سائے میں ہوں گے۔ عرض کی گئی، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، وہ کون لوگ ہوں گے؟ ارشاد فرمایا، وہ شخص جو میرے امتی کی پریشانی دور کرے، میری سنت کو زندہ کرنے والا، مجھ پر کثرت سے درود شریف پڑھنے والا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ اور موضوع سے متعلق میں نے عرض کر دی ہے، اس حوالے سے جو ایک بہت بڑی بھول ہو جاتی ہے نماز کے اندر، وہ نماز کی رکعتوں کی تعداد سے متعلق ہے، کیونکہ قراءت یا دیگر چیزیں نا وہ ایک طرح کی رٹی ہوتی ہیں، اور آنکھیں بند کر کے بندہ ان کو سیدھا سیدھا پڑھ لیتا ہے، کیونکہ عام طور پر جو مسلمان ہوتے ہیں بہت زیادہ صورتیں یا دیگر چیزیں یاد نہیں ہوتی، سورہ اخلاص یا ایک آدھی صورت اور یاد ہوتی ہے، اور وہ رٹی ہوتی ہے تو اس میں غلطی کا امکان نارملی کم ہوتا ہے۔ دیگر لوگوں کو ہوتا ہے کہ جو زیادہ قرات کرنے کی کوشش کرتے ہیں، کبھی کہیں سے کسی کو سورہ یاسین یاد ہے تو اس میں سے پڑھنے کی کوشش کرتا ہے، تو وہاں یہ مسائل آتے ہیں، یا امام صاحب کے لیے آتے ہیں کہ جن کو اپنی قرات میں ورائٹی لانا
یوں سمجھے کہ ضروری ہے. اگر ایک ہی طرح کی صورتیں پڑھنا شروع کر دیں گے تو نمازی بھی کہیں گے کہ امام صاحب کو کچھ آتا ہی نہیں. تو وہاں یہ مسائل ہوتے ہیں. لیکن یہ والا جو معاملہ ہے نماز کی رکعتیں بھولنا، رکعتیں بھول جاتی ہیں کہ تیسری ہے یا چوتھی ہے، کتنی پڑھی کتنی نہیں پڑھی، یہ تقریباً ہر طرح کے آدمی کے ساتھ یہ معاملہ رہتا ہے. تو اس حوالے سے ارشاد فرمائیے کہ ایسا اگر ہو جائے رکعتیں بھول جائیں اور نماز میں اب ذہن میں آ گیا یار مجھے سمجھ نہیں آ رہی کہ 3 ہوئی 4 ہوئی 2 ہوئی، اب کیا کیا جائے اس وقت؟ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین. یہ جو آپ نے سوال کیا ہے کثیر الوقوع ہے. جی اکثر نمازی کے ساتھ ایسا ہوتا رہتا ہے اور پکے نمازیوں کے ساتھ بھی یہ سلسلہ ہے. جی تو اس میں شرعی اعتبار سے جو تفصیل فقہاء کرام نے قرآن و حدیث اور جو شریعت مطہرہ کے اصول و ضوابط ہیں ان کے پیش نظر بیان کی ہے، تو اس کا کچھ خلاصہ عرض کروں گا. اگر یہ تعداد رکعت بھولنے والا یہ جو معاملہ ہے یہ پہلی مرتبہ ہوا ہے، ٹھیک ہے، یعنی آج سے پہلے کبھی نہیں ہوا تھا، پہلی مرتبہ یہ ایسا ہوا کہ دوران نماز آدمی پریشان ہو گیا کہ کون سی رکعت میں ہوں، دوسری میں ہوں، یعنی دوسری کا سجدہ کر رہا ہوں تو اب مجھے تحیات میں بیٹھنا ہے، یا یہ تیسری رکعت ہے کہ مجھے دوسرا سجدہ کرنے کے بعد کھڑا ہونا ہے. اب اسی شش و پنج میں ایک آدمی آ گیا. تو اگر یہ پہلا واقعہ ہے زندگی کا اور کسی بھی ایک جانب کوئی جھکاؤ نہیں ہو رہا، تو اب شک شبے میں رہتے ہوئے نماز کو کنٹینیو نہ کریں. اس میں فقہاء کرام فرماتے ہیں کہ یہ نماز کو توڑ دے. جی ٹھیک. نماز توڑنے کا مطلب یہ ہوگا کہ وہ سیدھی طرف سلام پھیر دے، السلام علیکم ورحمۃ اللہ، بولے کھڑا ہے کسی جگہ بھی خیال تو اب پھر نئے سرے سے نماز کو شروع کریں. چونکہ یہ بھول چک والا جو سلسلہ ہے نا وہ آخر تک رہے گا اور آدمی پزل رہے گا. تو اگر زندگی کا یہ پہلا واقعہ تھا اور کسی بھی ایک جانب جھکاؤ نہیں ہو رہا تھا اور دونوں طرفیں برابر ہیں، یہ دوسری بھی ہو سکتی ہے تو تیسری بھی ہو سکتی ہے، تو پہلی دفعہ اگر ایسا ہوا ہے تو نماز سے نکل جائے، یعنی سیدھی طرف سلام پھیر کے نماز سے نکل جائے اور دوبارہ نئے سرے سے نماز کو باقاعدہ مکمل توجہ کے ساتھ پڑھے. ٹھیک. اچھا، اگر یہ معاملہ ایسا ہے کہ بکثرت ہوتا رہتا ہے آئے دن یعنی اب گھریلو ٹینشنیں ہیں، معاشی پریشانیاں ہیں، یا ویسے ہی آدمی کو بھولنے کا ایک مرض لاحق ہوتا ہے، بہت ساری باتیں وہ بھولتا رہتا ہے، تو یوں نماز کے اندر بھی اکثر اس کے ساتھ ایسا ہوتا ہے، تو پھر اس کے اندر یہ دیکھا جائے گا کہ اس کے ذہن میں قوی گمان کون سی رکعت کے بارے میں پیدا ہو رہا ہے، اس کی انٹینشن کیا، اس کا خیال کیا ہے کہ یعنی غالب گمان کیا ہے کہ اکثر ذہن کس طرف جا رہا ہے. اگر ظن غالب ہے، اس کو کبھی گمان ہو رہا ہے کہ یہ دوسری ہی رکعت ہے. ٹھیک ہے. اب وہ عام طور پہ اس کو یاد کرنے کے لیے آدمی کچھ پہلی رکعت میں کون سی صورت پڑھی تھی تو دوسری میں کون سی صورت پڑھی تھی، اب اس طرح کی کوئی نشانیاں آدمی اپنے ذہن میں لاتا ہے. تو اگر اس کو کبھی گمان ہوتا ہے کہ یہ دوسری ہی رکعت ہے تو اس کو دوسری ہی سمجھے، اور جو اب دوسری میں اتحیات میں بیٹھنا ہے تو اتحیات میں بیٹھ کر پھر جو نماز کو مکمل کرے. اگر تیسری کا کبھی گمان ہوتا ہے تو اس کے مطابق دوسرا سجدہ کرنے کے بعد اس کو کھڑا ہونا ہے تو اس کے مطابق کھڑا ہو. تو یعنی کبھی گمان ہے، غالب گمان جس کو کہا جاتا ہے، تو اس اگر وہ پوزیشن کسی طرف آ رہی ہے لیکن دوسرا خیال بھی آ رہا ہے ہلکا سا، تو اس ہلکے سے خیال کو چھوڑ دے. قوی اور غالب گمان جو اس کا ہے، پختہ خیال، اس کی طرف متوجہ ہو کر نماز کو اسی کے مطابق کمپلیٹ کرے. ٹھیک ہے. اچھا، کبھی ایسی سچویشن ہو جاتی ہے کہ زندگی میں بارہا ہر دوسرے تیسرے دن، ہفتے میں کئی بار، روزانہ کی بنیاد پہ بھی یہ ایسا سلسلہ ہو رہا ہے کہ تعداد رکعات میں شک شبہ پیدا ہوتا رہتا ہے، کسی بھی ایک جانب کبھی گمان نہیں پیدا ہو رہا کہ یہ دوسری ہے یا تیسری ہے یا تیسری ہے یا چوتھی ہے. تو یہ عام طور پہ پہلی دوسری یا دوسری تیسری یا تیسری چوتھی، ایک رکعت کے ڈفرینس سے یہ شک شبہ زیادہ پیدا ہوتا ہے. دوسری ہے یا چوتھی ہے تو یہ تھوڑا کم ہوتا ہے. تو اب اگر کسی کو شک شبہ پیدا ہو رہا ہے اور کسی بھی ایک جانب اس کا قوی گمان نہیں حاصل ہو رہا، اسے دونوں رائے برابر ہے، یہ دوسری ہو بھی سکتی ہے، تیسری بھی ہو سکتی ہے،
تو اب ایسی کنڈیشن میں جب دونوں طرفیں دونوں جانب کے خیالات مساوی اور برابر ہیں تو اس پوزیشن کو کہا جاتا ہے شک، کہ یہ شک والا پہلو ہے۔ شک میں گویا آدمی ڈبل مائنڈیڈ ہو گیا اور دونوں طرف کے جو خیالات ہیں وہ 50-50% برابر ہیں۔ اب ایسی صورت میں اگر بکثرت ایسے خیالات ہوتے رہتے ہیں تو اب شریعت مطہرہ نے اس کے لیے، چونکہ اب اس کو کہا جائے گا نماز توڑ کے دوبارہ سے پڑھے، تو اگلی دفعہ پھر نماز میں وہی دوسری تیسری رکعتوں میں شک میں پڑ جائے گا، پھر اس کو کہا جائے گا نماز توڑ کے دوبارہ سے شروع کرے تو پھر یہ وہیں کھڑا ہوگا، تو اس کے لیے نماز کو مکمل کرنا ہی دشوار ہو جائے گا۔ تو اب اس کے لیے شریعت مطہرہ نے آسانی یہ رکھی ہے کہ یہ 2 اور 3 میں شک ہے تو اپنی اس رکعت کو 2 سمجھے، کم کی طرف ہے، کم کی طرف۔ ٹھیک۔ 3 اور 4 میں شک ہے، یعنی اب یہ سجدے میں جا رہا ہے اور اس کو اب یہ پریشان ہے 2 سجدے کرنے ہیں کہ آیا میں نے 2 سجدے کر کے اٹھنا ہے چوتھی رکعت کے لیے یا تحیات میں بیٹھنا ہے، چوتھی رکعت کے قاعدے میں بیٹھنا ہے۔ تو اب یہ سجدے میں ہی پریشان ہے، تو اس کی کیفیت اگر دونوں طرف برابر ہے کہ تیسری اور چوتھی کسی بھی ایک جانب کبھی راجح گمان نہیں ہو رہا، تو اب ایسی صورت میں اس کو چاہیے کہ اس کو تیسری رکعت ہی سمجھے۔ ٹھیک۔ پہلی دوسری رکعت میں شک ہے تو پہلی سمجھے، دوسری تیسری میں شک ہے دوسری سمجھے، تیسری چوتھی میں شک ہے تو تیسری سمجھے۔ اچھا، اب یہ سمجھنے کے مطابق اب اس کو تھوڑا سا اگلی رکعت کا بھی خیال اور رعایت کرتے ہوئے نماز پڑھنی ہوگی۔ اب اس کا طریقہ کار مثال کے طور پہ کسی آدمی کو یہ شک شبہ ہو رہا ہے کہ یہ جو اب میں سجدے میں جا رہا ہوں یہ تیسری رکعت ہے یا چوتھی ہے، اب وہ اسی میں شش و پنج میں ہے، تو کسی بھی ایک جانب فیصلہ نہیں کر پا رہا کبھی گمان کے ساتھ، تو وہ اس کو تیسری سمجھے۔ اب تیسری سمجھنے کا مطلب کیا ہے کہ ایک رکعت کھڑے ہو کر باقاعدہ پڑھنی ہے، ٹھیک، لیکن اس رکعت کے بارے میں ایک اس کو شک یہ بھی ہوا تھا کہ یہ چوتھی رکعت ہے، وہ چوتھی رکعت کے اندر قاعدہ اخیرہ کرنا فرض ہوتا ہے، تو یہ تعداد رکعت کے اعتبار سے اس کو 3 کاؤنٹ کرے، سجدے کرے گا، 2 سجدے کرنے کے بعد اتحیات میں بھی بیٹھے۔ نارملی تیسری رکعت کے اندر قاعدہ نہیں کیا جاتا سوائے مغرب اور وتر نماز کے، تو مغرب اور وتر کے علاوہ جو 4 رکعت والی نماز ہے ان میں تیسری میں قاعدہ نہیں کیا جاتا، لیکن چونکہ اس کو ایک شبہ ہے کہ یہ چوتھی رکعت تو نہیں ہے، تو اس چوتھی رکعت میں چونکہ قاعدہ کیا جاتا ہے اس لیے یہ اتحیات میں بھی بیٹھے گا، اور ایک اس کو شک ہے کہ یہ تیسری رکعت ہے ابھی چوتھی باقی ہے، تو یہ اتحیات پڑھنے کے بعد کھڑا ہو جائے گا۔ ٹھیک ہے۔ کھڑا ہونے کے بعد 1 رکعت اور ادا کرے گا، ٹھیک ہے، 1 رکعت اور ادا کرنے کے بعد رکوع سجود باقاعدہ کرنے کے بعد اتحیات میں بیٹھے، اتحیات میں بیٹھنے کے بعد پھر یہ سجدہ سہو بھی کرے گا۔ اچھا، سجدہ سہو اس کے اوپر لازم ہے، سجدہ سہو بھی کرے گا، سجدہ سہو کر کے پھر اپنی نماز کو مکمل کر لے گا۔ ٹھیک ہے۔ اب سجدہ سہو کرنے کا فائدہ کیا ہے؟ ایک فائدہ یہ ہے کہ اگر اس نے جس رکعت میں اس کو شک ہوا تھا تیسری اور چوتھی رکعت ہونے کا، اگر وہ واقعتاً تیسری رکعت تھی تو اس نے جو قاعدہ کیا ہے وہ ایک زائد قاعدہ ہوا، ٹھیک ہے، اور اسی بھولنے کی وجہ سے ہی ہو رہا ہے، تو سجدہ سہو اس زائد قاعدے کے لیے تلافی کا سبب بن جائے گا۔ اور اگر اس کی جس رکعت کو تیسری سمجھ رہا تھا در حقیقت وہ چوتھی تھی، اس نے قاعدہ بھی کر لیا، قاعدہ اخیرہ بھی ہو گیا، 1 رکعت جو اس نے زائد پڑھی ہے تو وہ 1 رکعت زائد اس نے جو پڑھی ہے تو یہ سجدہ سہو اس کی بھی جو ایک زیادہ ہونے کی بنا پہ غلطی ہوئی، نقص آیا نماز میں، تو اس نقص کو بھی سجدہ سہو سے دور کر دیا جائے گا۔ تو ایسی صورت میں اگر کسی کو بکثرت تعداد رکعات میں شک شبے پیدا ہوتے رہتے ہیں اور وہ دور نہیں کر پا رہا تو کم رکعت کو ہی متعین سمجھے، لیکن اس کو زیادہ رکعت والی نماز اس انداز کو بھی اس کی بھی رعایتیں کرنی ہوں گی اور آخر میں سجدہ سہو کر لے۔ ٹھیک ہے، ماشاءاللہ بڑی تفصیل سے اور بڑے سہل انداز میں اسی سمجھایا۔ اس پہ 1-2 سوالات ہیں، ہو سکتا ہے لوگوں کے ذہن میں آؤ۔ جو پہلی صورت آپ نے بیان فرمائی تھی کہ صرف زندگی میں پہلی مرتبہ شک پیدا ہوا تو اب نماز توڑ دے، تو اس میں یہ ارشاد فرمائیے کہ اگر امام صاحب کو بھی پہلی دفعہ ہی ہوا تو وہ بھی نماز توڑ دیں؟ اب وہ سجدے قیام کی حالت میں ہیں اور ان کو تیسری رکعت میں جا کر اب شک پہلی دفعہ ہی پیدا ہوا کہ بھئی میں اب چوتھی ہوگی دوسری ہے، سمجھ نہیں آ رہی ہے۔ بعض دفعہ امام صاحب کو بھی خیالات آ سکتے ہیں، پریشان ہو سکتے ہیں، کچھ بھی ہے، تو توڑ دیں نماز۔
دیکھیں اس میں اس مسئلے میں امام یا مقتدی کسی کا کوئی فرق اور ڈیفرنس نہیں ہے. یہ مطلب ایک مسئلہ ہے کہ کسی کو واقعتاً شک کا مطلب یہ ہے کہ 50-50 مائنڈ ہے, ٹھیک ہے, کسی بھی ایک جانب جھکاؤ نہیں ہو رہا, تو حکم یہ ہے پہلی مرتبہ پہلی دفعہ ہے تو اپنی نماز کو شک شبے کے ساتھ کنٹینیو نہ رکھیں, بلکہ یہ اس کو نماز کو سلام پھیر کے نکل جائے. ایک طرف سلام پھیرنے سے بھی نماز سے آدمی نکل جاتا ہے, اس کے بعد پھر نئے سرے سے نماز کو شروع کریں. اچھا, ہمارے ہاں معاملہ یہ ہے, جیسا آپ نے امام صاحب کا ذکر کیا, تو میں آ رہا تھا کہ عام طور پہ کبھی امام سے غلطی ہو جائے اور سجدہ سہو کی کوئی صورت بن جاتی ہے, تو مقتدی حضرات بڑے جو نا وہ خاص کر بڑی عمر کے جو نمازی ہیں, یار امام صاحب کو کیا ہو گیا, کہاں کھوئے رہتے ہیں, کہاں گم ہو جاتے ہیں. ایک آدمی بڑی جلدی میں ہے اور آیا ہے اور نماز پڑھنا شروع کی اور امام صاحب چوتھی رکعت میں پہنچے ہیں. اب یہ ہے کہ جیسے امام صاحب سلام پھیرے میں نکلوں اور امام صاحب بھول گئے اور پھر اعلان کرتے ہیں کہ نماز دوبارہ پڑھی جائے گی, تو اب یہ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ وہ شخص جو ہے نہ لڑے؟ بہت کم ہوتا ہے, کیونکہ ہم نے جیسے آپ بتانے جا ہی رہے تھے, تو یہ ہے تو صحیح معاملہ. دیکھیں اب یہ انسان جو ہے نا, جی خطا اور نسیان اس کا مرکب ہے, یعنی بشری ایک فطری ہمارے اس کے اندر رکھا ہے کہ ہم خطا کر جاتے ہیں, اور جب توجہ دلائی جاتی ہے تو حق کی طرف رجوع بھی کر لیتے ہیں. یہ بھی انسان میں اللہ تعالیٰ نے وصف رکھا ہے. اسی طرح بھول چوک, بھول جانا, تو یہ بھی ہماری ایک فطری ایک چیز ہے. تو اگر بحیثیت امام کوئی چیز بھول رہا ہوں, تو آپ بھی جو مقتدی ہیں, کہ آپ لوگ نماز میں نہیں بھولتے؟ سبھی بھولتے ہیں, سبھی بھولتے ہیں. تو ایک ایسا وصف کہ جس وصف میں صرف امام ہی مخصوص نہیں ہے, وہی غلطی کر رہا ہے اور آپ اور میں اور کوئی دوسرے مقتدی غلطی نہیں کرتے, تو ایسے اوصاف, ایسی باتیں جو کامنلی سب کے ساتھ ہوتی ہیں, تو ان میں اگر امام سے غلطی ہو رہی ہے تو اس غلطی ہونے پر امام کو ٹارگٹ نہ کریں, اس کو ہٹ نہ کریں, اس کی انسلٹ نہ کریں. بشری تقاضا ہے, بھول چوک انسانی عارضہ ہے, لاحق اس کو ہو جاتا ہے. تو اس معاملے میں امام صاحب کو کسی بھی طور پہ مورد الزام کہ پتہ نہیں نماز میں کہاں, یہ الفاظ سنے گئے ہیں, نماز میں پتہ نہیں کہاں کھوئے ہوئے ہوتے ہیں, تو یہی الزام یا اس طرح ہوٹنگ کرنے والے, کیا ان کی اپنی نماز میں کبھی جب سے نماز پڑھ رہے ہیں کبھی تعداد رکعت نہیں بھولے, کبھی یہ صورت نہیں بھولے, کبھی یہ خلاف ترتیب انہوں نے صورتیں نہیں پڑھی ہوں گی, ان سے غلطی ہو ہی نہیں سکتی. بائی چانس چلیں غلطی نہیں ہوئی, لیکن ایک بشری وصف ہے, اس میں اگر آپ کو یہ امتیاز حاصل ہے کہ آپ کبھی کوئی چیز نہیں بھولتے, دوسرا بھول جاتا ہے, تو آپ کو اس کے اس عذر کو تسلیم کرنا پڑے گا. دوسری بات یہ چلے گا آپ نہیں بولتے, اس وقت بھولے ہو کہیں اور اپنی بھولتے ہیں, تین پہ سلام پھیر دیا. یہ تو گھر کے افراد بتائیں گے نا یہ کون سی چیزیں رکھ کے بھول جاتے ہیں. ٹھیک ہے, تو اب اس کے اندر ہوتا کیا ہے, میرا اپنا جو طریقہ کار ہے, کیونکہ مدنی چینل کے ذریعے ہمیں عوام بھی سن رہی ہوتی ہے, علماء بھی, ائمہ حضرات بھی سن رہے ہوتے ہیں, اور اس چیز کو میں نے نوٹ کیا ہے کہ امام حضرات جب سجدہ سہو نماز میں ہو جاتا ہے, سجدہ سہو کر بھی لیتے ہیں, کرنے کے بعد پھر اپنی روٹین کے مطابق دعا بھی ہو گئی, سب کچھ ہو گئی. اگر اس موقع پہ امام صاحب چاہیں علم دین پھیلانے کی نیت سے, ماشاءاللہ, شرعی مسائل سکھانے کی نیت کر لیں. اب چونکہ سجدہ سہو کا عارضہ ہر وقت تو ہوتا نہیں ہے, کبھی کبھی ہو گیا. اب عوام کبھی بھی سجدہ سہو کے مسائل سیکھنے علماء کے پاس نہیں آئیں گے, یہی موقع ہوتا ہے کہ سجدہ سہو سب نے کیا, تشویش لوگوں کے ذہن میں ہوتی ہے, کوئی غلطی تو ہمیں نظر نہیں آئی, یہ سجدہ سہو کیوں ہو گیا. تو امام صاحب کے پاس یہ ایک موقع ہوتا ہے افہام تفہیم کا اور تعلیم علم دین کا ایک موقع ہے. تو میری اپنی جو روٹین ہے, کبھی امامت کے حوالے سے کبھی ایسی کوئی سجدہ سہو کی نوبت آئی, تو نماز پڑھانے کے بعد عوام کو وہ سبب وجہ کہ سجدہ سہو اس وجہ سے کیا گیا اور اس بنا پہ سجدہ سہو کرنا لازم ہوتا ہے, اور آئندہ کبھی بھی آپ کی اپنی نمازوں میں بھی ایسا ہو تو ایسا آپ کو کرنا ہوگا. تو یہ ایک موقع ہے, پریکٹیکل بھی لوگوں نے کر لیا, اور لوگوں کی ایک بڑی تعداد نے وہ شرعی مسئلہ سیکھ بھی لیا, اور جس کی طرف ان کی کبھی توجہ جانی ہی نہیں تھی. تو کبھی ایسا ہوتا ہے کہ کنواں وہ اپنے پاس بلاتا ہے, تو کبھی بادل بھی دوسروں کے پاس جا کے برس جاتے ہیں. تو کوئی سیکھنے کی نیت نہ بھی کرے تو کم سے کم نمازیوں میں ایک بہت بڑی تعداد ایسی ہوتی ہے جو شرعی مسائل سیکھنے کا ذوق شوق رکھتی ہے,
تو ان کے علم میں اضافہ ہوگا، اور اپنی پرسنل نمازوں میں آدمی کو اس چیز کی ضرورت نہ پڑے پریکٹیکل ہوا ہوگا نا تو پھر تو بہت اچھا یاد رہے گا. تو میری امام حضرات سے بالخصوص ٹھیک ہے. یہ مدنی التجا ہے کہ کبھی سجدہ سہو ہو تو اس کو یہ نہ سمجھیں گے کہ میں سبب بتاؤں گا تو لوگ پتہ نہیں کیا کہیں گے. آپ بالکل واضح شرعی مسئلہ، جو شرعی مسئلہ صحیح ہے تو امام حضرات کو سیکھنا بھی چاہیے، اور جو سجدہ سہو کا سبب بنا تو احسن انداز میں اس کو عوام کے اندر بیان کریں. ٹھیک ہے. ماشاءاللہ آپ کی وضاحت سے تو بالکل واضح ہے بات، لیکن بعض دفعہ چیزیں رہ جاتی ہیں نا، تو یہ خاص سوال کا خاص جواب دیجیے کہ سجدہ سہو ہو جانا یہ کوئی خامی تو نہیں ہے نا؟ ویسے تو نقص آیا، لیکن یہ ایک خامی کا نا، انسان کی خامیاں اور خوبیاں، تو کیا خامی ہے بھی امام صاحب نے سجدہ سہو کیا؟ خامی تو نہیں، خطا جیسا سجدہ سہو کرنا خامی نہیں ہے، ٹھیک ہے. خامی کو دور کرنے کا سبب ہے. ٹھیک ہے. یعنی نماز میں اگر کوئی واجب بھولے سے چھوٹ گیا تھا تو نماز میں ایک نقص ایسا آ گیا تھا جس کی وجہ سے نماز اگر سجدہ سہو نہیں کیا جائے گا تو یہ نماز اگرچہ فرض ادا ہو جائے گا، لیکن اس نماز کو دوبارہ سے دہرانا سب پر بشمول امام سب پر واجب ہوتا ہے. تو امام نے اگر سجدہ سہو کیا ہے تو اس نقص کو، اس کمی کو، خامی کو دور کیا ہے. تو اگر سجدہ سہو کو کوئی عارضہ ہے تو یہ کوئی خامی اور عیب نہیں ہے. ٹھیک ہے. اچھا، دوسرا سوال جو آپ ہی کے سوال جواب کے ضمن میں ہے کہ دوسری صورت کے جب یہ بار بار ہوتا رہتا ہے تو اب یہ سوچے، خیال کرے، گمان کرے کہ تیسری ہے یا چوتھی ہے. اب یہ خیال ہی کر رہا ہے نا، قرات کر رہا تھا اور اب اس کو یاد آیا یار میں پتہ نہیں کہاں پہنچا، دوسری رکعت میں ہوں، تیسری میں ہوں، اور اب خاموش ہو جاتا ہے اور سوچنا شروع کر دیتا ہے. تو اب یہ سوچتے سوچتے اس نے 30 سیکنڈ، 15 سیکنڈ، 20 سیکنڈ لگائے. تو اس طرح اس سے تو کوئی مسئلہ نہیں ہونا، کیونکہ یہ تو سوچ رہا ہے نماز کو ٹھیک کرنے کے لیے، یا اس سے بھی کچھ کرنا پڑے گا اس کو آخر میں؟ اس میں یہ کہ سوچ رہا ہے، بس اوقات سوچنے سے آدمی کو وہ بھولی ہوئی بات یاد آ جاتی ہے، اس کو اپنا وہ شک جو ہوتا ہے وہ ختم ہو جاتا ہے، یقین کے درجے میں چلے جاتا ہے کہ واقعتاً میری یہ دوسری ہی رکعت ہے، ٹھیک ہے، تیسری نہیں ہے. ٹھیک ہے. تو سوچنے میں کوئی مذائقہ نہیں ہے، لیکن سوچنے کے اندر خاموشی کی طرف نہ چلے جائے. کیسے سوچے گا؟ خاموش نہیں ہوگا تو سوچنے جیسے قرات کر رہا ہے تو اس قرات کے دوران ہی وہ کچھ گمان کرے، سوچے، ٹھیک ہے، اس میں مذائقہ نہیں ہے. جیسے اب سجدے میں نا، اب سجدے سے اس کو اٹھ کر قاعدے میں بیٹھنا ہے یا قیام کی طرف جانا، اب یہ سجدہ لمبا کر دیا. اب اس میں یہ تسبیحات بڑھاتا رہے، ٹھیک ہے، 3 مرتبہ پڑھتا ہے تو 5 دفعہ پڑھ لے، 5 دفعہ سے 7 دفعہ کی طرف چلے جائے، یعنی اصل پوزیشن کی طرف آنے کی کوشش کرے. نہیں آ پا رہا تو اب اس کو اٹھ کر وہی کرنا ہے کہ اگر یہ شک میں ہی رہتا ہے تو پھر یہ 2-3 میں شک ہے تو اس کو 2 ہی قرار دے. اور اگر یہ غلط اٹھنے کی کوشش کرے گا تو لقمہ بھی، اگر یہ امام ہے تو لقمہ بھی مل سکتا ہے. ہاں، بس اوقات ایک سے غلطی ہو رہی ہے، ایک بھولا ہے تو مقتدیوں کی ایک بڑی تعداد ہے جو عام طور پہ امام صاحب کو یاد دلا دیتی ہے. اس کی ایک مثال ہو جاتی ہے، جیسے امام صاحب تیسری رکعت میں دوسری رکعت سمجھ کے بیٹھنے لگے تو مقتدی حضرات وہ کھڑے ہونا شروع ہو جاتے ہیں. ٹھیک ہے، اس سے بھی ایک ان کو لگتا ہے کہ امام کو یاد آ جاتا ہے کہ غلطی ہوئی ہے، مجھ سے میں تیسری میں بیٹھ رہا تھا، غلطی ہو رہی ہے. ٹھیک ہے. تو کبھی کبھی ہماری اپنی نمازوں کی غلطی، جیسے کہ امام کی یہ مثال جو آئی، تو کبھی امام کو مقتدیوں کے عمل سے اپنی بھول اس کی دور ہو جاتی ہے، یاد آ جاتا ہے کہ تیسری میں ہی اب کھڑا ہونا تھا مجھے، یا جو بھی چوتھی رکعت تھی اس میں کھڑا ہونا تھا. تو کبھی ایسا ہوتا ہے کہ ہمارے برابر میں کوئی شخص نماز پڑھ رہا ہوتا ہے، اس کی اور ہماری نماز کی رفتار بھی ایک جیسی ہی ہوتی ہے. تو کبھی کبھی آدمی کو اپنے برابر والے شخص کی نماز کو سامنے رکھتے ہوئے بھی بھول اگر ہو رہی ہوتی ہے تو یاد آ جاتا ہے. جیسے مسبوق ہیں تو آپ کو یاد ہی نہیں کہ میں مسبوق ہوں، اور سلام پھیرنے لگتے ہیں لیکن دیکھتے ہیں کہ لوگ سائڈوں پہ کھڑے ہو رہے ہیں تو پھر یاد پڑ جاتا ہے کہ میں بھی انہی کے ساتھ آیا تھا. تو اسی طرح کے جب میرے دائیں طرف امام صاحب ہیں اور دائیں طرف والے کھڑے ہو رہے ہیں تو پھر مجھے بھی کھڑے ہونا چاہیے. تو بس اوقات آدمی سلام پھیرنے کی پوزیشن میں آ جاتا ہے. تو بس اوقات یاد دہانی کا ایک سبب برابر والا نمازی بھی ہو سکتا ہے. تو اس طرح اگر کسی کو اپنی غلطی دور ہو جائے، غلطی کا ازالہ ہو جاتا ہے تو اچھا. اس میں ایک سوال ہے، میں نے تو اپنی زندگی میں دیکھا، ویسے تو اور جگہوں پر بھی ہوتا ہے. ایک بڑے میاں تھے، بہت بزرگ تھے، وفات پا چکے، اللہ ان کی مغفرت فرمائے، اور بعد جماعت سالوں تک ان کو میں نے دیکھا کہ جب تک میں وہاں تھا تو نماز پڑھنے آتی، تو اس کے بعد بھی وہ زندہ تھے لیکن اب انتقال ہو گیا. وہ جو ہے نا، وہ جیسے امام صاحب بھولتے تھے نا، تو اب جیسے امام صاحب وہ بھولنے لگے، وہ امام کے پیچھے ہی ہوتے تھے بس مسلسل. تو اب غلطی ہو رہی تھی، نہ اب وہ ٹھیک کرے، ہاں.
تو اب ایسا نہیں کہ امام صاحب ان کے کہنے پر ہی وہ کرتے ہوں گے، لیکن اگر ایسے الفاظ کہے کوئی نماز کے اندر نہ اور ہاں ہاں ہاں، تو ایک تو اس کے کہنے سے اس کی نماز کا کیا ہوگا، اور پھر اگر اس امام صاحب ہے کوئی بھی شخص ہے اس نے اس کے یعنی فالو کیا اس کو ہاں نہ کے مطابق عمل کیا، تو اس سے کیا ہوگا، یہ بتائیے کہ دونوں کی نماز کا حکم کیا ہوگا؟ تو دیکھیں کسی بھی امام سے جب غلطی ہو رہی ہو تو امام سے غلطی ہونے پر ہمیں ہاں نہ، رکوع کرو، سجدہ کرو، اٹھو، بیٹھو، یہ الفاظ نہیں کہنے. اس طرح جو الفاظ کہے گا، جیسے آپ نے مثال دی ان کی عادت تھی ہاں ہاں یا نہ، تو اس سے ان کی اپنی نماز ٹوٹ جائے گی. جو مقتدی صاحب جو مقتدی اس انداز میں لقمہ دے رہا ہے تو اس کی اپنی نماز ٹوٹ جائے گی. اب امام صاحب نے اگر ان کے ہاں کہنے کے مطابق ہاں والا کام کیا، نہ کہنے کے مطابق اس کام سے بچے، اور یہ ہاں اور نہ ہی کے مطابق وہ سمجھے، کی وجہ سے یہ اگر امام صاحب ٹھیک ہے، اسی کے مطابق چل رہے ہیں ہاں اور نہ، یس نو کے مطابق، تو امام صاحب کی بھی نماز ٹوٹ جائے گی. اور پیچھے جتنے مقتدی امام صاحب کے پیچھے اقتدا کرنے والے تھے ان سب کی بھی نماز ٹوٹ جائے گی. ٹھیک ہے. اگر امام صاحب ہاں اور نہ کی طرف توجہ نہیں دیتے اس کی تو اپنی نماز ٹوٹ گئی، ہاں اور نہ کہہ کر یس نو کرنے والے کی. لیکن امام صاحب اس کے اوپر ڈیپینڈ نہیں کر رہے، وہ اپنی یادداشت کے مطابق فیصلہ کر رہے ہیں کہ مجھے کھڑا ہونا ہے یا بیٹھنا ہے، اور وہ اپنی تحری کے مطابق عمل کر رہے ہیں. اب بائی چانس وہ یس والی ہی تھی یا نو والی ہی تھی، لیکن وہ اس پہ ڈیپینڈ نہیں کر رہے تھے، وہ اپنی ہی تحری کے مطابق عمل کر رہے تھے. بائی چانس سیم ایک جیسا کام ہو گیا تو اس سے امام کی نماز نہیں ٹوٹے گی. لیکن لقمہ دینے کا جو طریقہ کار شریعت مطہرہ نے مقرر کیا ہے، اس میں کوئی گفتگو، کوئی کلام، کوئی حکم اس طرح کا نہیں ہوگا. ایسے میں آدمی سبحان اللہ کہہ کر اللہ تعالیٰ کا جو پاکیزہ تسبیحات وغیرہ ہیں، اللہ اکبر، الحمدللہ، سبحان اللہ، اس طرح کے کلمات کے ذریعے امام کی جو بھول ہو رہی ہے اس کو یاد دلائے. جیسے عام طور پہ امام صاحب تیسری رکعت میں اب کھڑا ہونا ہے، وہ بیٹھنے لگیں تو مقتدی اللہ اکبر کہہ دیں تو امام صاحب کو یاد آ جائے گا، وہ بھی کھڑے ہو جائیں گے چوتھی رکعت کے لیے. صحیح، ماشاءاللہ. ابھی ہمارا ایک ہی سوال ہوا ہے اور اس میں کافی تفصیل تھی، مفتی صاحب نے اس کے ضمن میں بھی بہت سارے جوابات عطا فرمائے. انشاءاللہ اس موضوع کو لے کر چلیں گے، آپ کی کالز بھی سلسلے کا حصہ بنانی ہے، تو پہلی کال سلسلے میں شامل کرتے ہیں. میرا یہ سوال ہے کہ نماز میں رس بہت زیادہ آتا ہے، حتیٰ کہ میں پہلی رکعت میں پڑھی گئی سورت بھی بھول جاتا ہوں، اس کا جواب ارشاد فرمائیے. اللہ اکبر. اللہ تعالیٰ آپ رحم فرمائے، آپ کا جو معاملہ ہے اس کو حل فرمائے. آمین. اب دیکھیں اس کے اندر بھولنے کی بس اوقات بیماری کہیں، یہ بیماری کی صورت بھی بن جاتی ہے، تو اس کے روحانی علاج بھی ہوتے ہیں اور طبی حوالے سے بھی، تو اس کی طرف انہیں جانا چاہیے. اللہ تعالیٰ ان کا یہ جو عارضہ ہے یہ دور فرمائے. رہا معاملہ یہ سورت جو پڑھ رہے ہیں کہ میں سورت بھول جاتا ہوں اب کیا کروں، تو اب ان کو وہی ہے کہ انہوں نے سورہ فاتحہ پڑھی ہے یا نہیں پڑھی، سورت انہوں نے پڑھی ہے یا نہیں پڑھی. اب ان کو خاص کس قسم کی چیز میں پریشانی ہوتی ہے، تو یہ اگر مکمل سوال کے اندر یہ بیان کرتے ہیں کہ سورہ فاتحہ پڑھی ہے کہ مجھے وسوسے بہت آتے ہیں، یعنی خیالات ہوتے ہیں، اور یہاں تک کہ ان کی وجہ سے میں سورت رکعت بھی بھول جاتا ہوں یا پہلی رکعت کی صورتیں بھی بھول جاتا ہوں. اب یہ سورت کون سی بھولیں، سورہ فاتحہ پڑھی یا نہیں پڑھی یا سورت پڑھی یا نہیں پڑھی، تو اب اس کے اندر وہی ہے کہ اگر انہیں شک شبہ ہے کہ اب سورہ فاتحہ پڑھی تھی یا نہیں پڑھی تھی، تو ظن غالب کے اوپر عمل کریں اس کے مطابق. اور اگر ایسا نہیں ہو رہا تو سورہ فاتحہ چونکہ پڑھنا واجب ہے، سورہ فاتحہ پڑھیں، سورہ فاتحہ کے بعد سورت بھی ملائیں، اور کوشش کر کے اپنے اندر یہ احساس کمتری، بس اوقات یہ احساس کمتری آدمی جب پال لیتا ہے نا کہ میں بھولنے کا مریض ہوں، مجھے ہر چیز میں بھول جاتا ہوں، مجھے وسوسے آتے ہیں، تو اپنے اندر سے یہ احساس ختم کرنے کی یہ کوشش کریں، انشاءاللہ یہ صحیح ہو جائیں گے انشاءاللہ. یعنی بیمار اگر اپنے آپ کو بیمار سمجھے، کوشش ہی نہ کرے صحیح ہونے کے لیے، تو دیر تک بیماری قوت مدافعت اپنی بڑھائے، اپنے اندر یہ قوت مدافعت اور اپنے اندر یہ احساس پیدا کرے کہ مجھے کوئی بیماری نہیں ہے بھولنے کی. یہ بیماری جب اوڑھنا بچھونا بنا لیں گے نا تو پھر ہر چیز کے اندر یہ سلسلے بڑھتے چلے جاتے ہیں. چلو میسج ہے وہ یہ ہے کہ یہ ارشاد فرمائیے کہ ہم نے پہلے 4 سنت پڑھ لی، پھر 4 فرض بھی پڑھ لیے، پھر بیچ میں بھول گئے کہ بعد والی 2 سنتیں پڑھی ہیں یا نہیں. عشاء کے بارے میں یہ عشاء یا ظہر میں بھی ہو سکتا ہے اس طریقے سے.
تو کیا ہے اس کا حکم؟ تو اب اس میں یہی ہے کہ اگر یہ نماز کا وقت ختم ہونے کے بعد اثر میں خیال آ رہا ہے کہ وہ سنت میں نے پڑھی تھی یا نہیں پڑھی تھی، تو اب چونکہ سنتوں کا وقت ختم ہو چکا ہے. لیکن اگر وقت برقرار ہے اور ان کو یاد آتا ہے کہ سنت میں نے نہیں پڑھی یا پڑھی تو پڑھ لینی چاہیے انہیں، اور سنت موقدہ جو ہیں ان کو چھوڑنا نہیں چاہیے، وہ پڑھ لیں. ٹھیک ہے. اچھا، ایک اور سوال ہے یہ کہ جب ہم نماز پڑھتے ہیں تو 2 رکعت پڑھ لیتے ہیں، اور 2 رکعت پڑھنے کے بعد جب ہم دوسری رکعت میں سجدہ کرتے ہیں نا، دوسری رکعت میں تو سجدہ کرنے کے بعد ہمیں پتہ ہے کہ ہم نے ابھی سجدوں کے بعد قعدہ کرنا ہے، قعدہ اولا یا اخیرہ دونوں ہو سکتے ہیں، لیکن بھول جاتے ہیں اور ایک سجدہ کرتے ہیں اور اس کے بعد بیٹھ کے التحیات پڑھنا شروع کر دیتے ہیں، درود ابراہیمی پڑھنا شروع کر دیتے ہیں، اور پھر بعد میں یاد آتا ہے کہ وہ میرا تو ایک سجدہ ہوا تھا، یا اس میں بھی شک پڑ جاتا ہے کہ ایک ہوا تھا یا 2 ہوئے تھے. کیا کریں اس صورت میں؟ حکم کیا ہوگا ہمارا؟ اس میں بھی یہی ہے کہ سجدہ جیسے ان کو شک ہو رہا ہے کہ میں نے ایک ہی کیا یا 2 کیے ہیں، تو ان کو چاہیے کہ سجدہ کر لیں. ٹھیک ہے. اور آخر کے اندر سجدہ سہو کر لیں، آخر میں سجدہ سہو کریں. ٹھیک ہے. اچھا، ایک اور نماز ہے وہ بہت کبھی کبھی پڑھتے ہیں لوگ، بڑی راتوں کو پڑھی جاتی ہے، جس کا شوق ہو تو وہی پڑھتا ہے، نارملی نہیں پڑھی جاتی، صلاۃ التسبیح، کہ جس میں تسبیح پڑھی جاتی ہے. اس میں 2 چیزیں ہوتی ہیں، کیونکہ بہت کم پڑھی جاتی ہے تو یا تو انسان تسبیح کی تعداد بھول جاتا ہے کہ بھئی میں نے کتنی تسبیحات پڑھی، 15 پڑھنی تھی یا 10 پڑھنی تھی مختلف اوقات میں، تو 15 میں سے کتنی ہوئی، 10 میں سے کتنی ہوئی، یہ تسبیح ہی پڑھنا بھول جاتا ہے کہ اٹھتا ہے اور قیام کرتا ہے، سورت پڑھتا ہے، اس کے بعد رکوع میں چلا جاتا ہے، پھر بعد میں یاد آتا ہے وہ تو میں نے تسبیح پڑھنی تھی. تو یہ دونوں صورتوں میں کیا حکم ہے؟ اب یہ بھول گئے، تعداد بھول گئے یا فی نفسی ہی تسبیح ہی بھول گئے؟ صلاۃ التسبیح کے اندر 4 رکعتوں میں 300 مرتبہ تسبیح پڑھی جاتی ہے. جی. اور ہر رکعت کے اندر 75 مرتبہ تسبیح پڑھی جاتی ہے. تو پہلی رکعت میں ثنا جب پڑھتے ہیں تو ثنا سبحانک اللہم جو پڑھی جاتی ہے، اس کے بعد تعوذ تسمیہ سے پہلے 15 دفعہ، سورہ فاتحہ سورت کے بعد 10 دفعہ، پھر رکوع کی تسبیحات کے بعد 10 دفعہ، پھر سمیع اللہ لمن حمیدہ کہنے کے بعد پھر 10 دفعہ تسبیح پڑھی جاتی ہے. پھر سجدے میں 10 دفعہ، سجدے کی تسبیح پڑھنے کے بعد 10 دفعہ تسبیح پڑھیں گے. جلسہ، ایک سجدے کے بعد بیٹھتے ہیں، اس میں پڑھی جاتی ہے 10 دفعہ. پھر دوسرے سجدے میں بھی جو سجدے کی تسبیح ہے وہ پڑھنے کے بعد 10 دفعہ تسبیح پڑھی جاتی ہے. اب یہ تسبیح کون سی پڑھی جاتی ہے؟ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر. صحیح. یہ تسبیح پڑھی جاتی ہے. تو اب جو آپ نے سوال 2 کیے ہیں، ایک تو یہ ہے کہ جیسے سورہ فاتحہ سے پہلے 15 دفعہ پڑھی جاتی ہے، اب 12 دفعہ ہوئی ہیں کہ 11 ہوئی ہیں، 10 دفعہ ہوئی ہیں یا 15 دفعہ ہوئی ہیں، تو یہ تعداد کے اندر بھی شک ہو جاتا ہے. صحیح. تو اس میں قوی تعداد جو آپ کے ذہن میں غالب گمان ہے اس کو فالو کریں. نہیں آتا تو کم کی مقدار 10 اور 15 میں شک ہو رہا ہے تو آپ 10 سمجھیں. ٹھیک ہے. 11 12 13 14 کم کی طرف تو کم کی طرف کر لیں. اچھا، کبھی جو آپ کا دوسرے سوال کا حصہ تھا کہ جیسے رکوع میں پڑھنی تھی 10 مرتبہ، رکوع کی اپنی تسبیح پڑھنے کے بعد 10 مرتبہ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر پڑھنا تھا، نہیں پڑھا، یاد نہیں آیا، سمیع اللہ لمن حمیدہ کہہ دیا، تو اب کیا کریں؟ تو یہ جو ہم جس پوزیشن میں کھڑے ہیں اس کو کہتے ہیں قومہ. ٹھیک ہے. اس قومے میں 10 مرتبہ پڑھنا چاہیے تھا سمیع اللہ لمن حمیدہ ربنا ولک الحمد کہنے کے بعد 10 مرتبہ تسبیح پڑھنی تھی، اب آپ 20 دفعہ پڑھیں. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے، پھر اپنی نماز کو کمپلیٹ کر لیں. یعنی اگر ہمیں بالفرض کسی آدمی نے کسی رکعت میں تسبیح ہی یاد نہیں رہی، ساری رکعت ایسے ہی پڑھ لی، ٹھیک ہے، یعنی پہلی رکعت ایسی ممکن بھی پہلی رکعت میں بھول گیا کہ وہ صلاۃ التسبیح پڑھ رہا ہے اور روٹین کے مطابق جب سجدہ کر کے اٹھا دوسری رکعت میں پھر یاد آتا ہے صلاۃ التسبیح کی وہ تسبیح تو پڑھی نہیں ہے. ٹھیک ہے. تو اب 75 تسبیح جو رہ گئیں، اب یہ 75 تسبیحات اس کو بقیہ 3 رکعتوں کے اندر کمپلیٹ کرنی ہے، ایڈجسٹ کرنی اس کو. اب یہ وہ موقع جہاں پہ 15 دفعہ پڑھنی ہے چاہے تو وہ 30 دفعہ پڑھ لیں، جہاں 10 دفعہ پڑھنی ہے وہاں پہ مزید 20 کر لیں، یا یہ اب اس کو یاد رکھنا ہوگا. ٹھیک ہے. یہ 300 مرتبہ کا عدد جو ہے نا یہ مکمل کریں، اور اس نماز کی بہت پیاری برکت نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمائی ہے، اور یہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا بیان کردہ عمل اپنے چچا جان حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بیان فرمائی، اور حضور کو اس نماز سے جو محبت ہے اس کا فرمایا کہ اس کو روزانہ پڑھو اگر ہو سکے. سبحان اللہ، سبحان اللہ.
نہیں تو ہفتے میں ایک دفعہ پڑھ لیں، نہیں تو مہینے میں یا سال میں ایک دفعہ، حتیٰ کہ فرمایا زندگی میں تو اس کو ایک دفعہ پڑھ لینا. ٹھیک ہے. اب اس کی فضیلت اور اس کی برکت کیا ہے؟ فرمایا کہ اس نماز کے ذریعے اگلے پچھلے گناہ، نئے پرانے گناہ، بھولے سے اور قصدن میں کیے جانے والے گناہ، اسی طرح صغیرہ اور کبیرہ گناہ، اور یوں ہی ظاہر اور پوشیدہ گناہ، یوں 10 قسم کے جو گناہ ہو گئے تو وہ گناہ معاف ہو جاتے ہیں. سبحان اللہ. تو اس نماز کو ضرور پڑھنا چاہیے. الحمدللہ دعوت اسلامی کے مدنی ماحول میں اعتکاف کے دنوں میں بالخصوص معتکفین بڑی راتوں میں اس کا اہتمام کرتے ہیں. شب برات کے اندر بھی اس کا اہتمام ہوتا ہے. اور ویسے بھی مسلمانوں کی بڑی تعداد ہے اسلامی بھائیوں میں، اسلامی بہنوں میں، وہ اس کو ادا کر رہے ہوتے ہیں. طریقہ بھی پوچھ رہے اس میں یہ ارشاد فرمائے کہ اکیلے پڑھ سکتے ہیں، کیونکہ ہم تو جیسے آپ نے نا کہ ان دنوں میں پڑھی جاتی ہے، تو ایک نارمل کانسیپٹ یہی ہے کہ یہ جماعت کے ساتھ ہوتی ہے اور لوگ جماعت کے ساتھ ہی پڑھ رہے ہوتے ہیں. پتہ بھی ہوتا ہے بعضوں کو وہ اکیلے پڑھتے ہیں، لیکن کئی نہیں پڑھتے، ان کو بس ہوتا ہے کہ جماعت کے ساتھ ہی پڑھنی ہے. تو کیا اکیلے پڑھی جا سکتی ہے گھر میں جس وقت دل چاہے؟ صلاۃ التسبیح کی نماز جماعت سے بھی پڑھی جا سکتی ہے، اکیلے بھی پڑھی جا سکتی ہے. اور جس کو عام طور پہ نماز صلاۃ التسبیح کا طریقہ یاد نہیں ہوتا تو ان جماعت سے پڑھ لینے میں ان کی ایک مدد بھی ہو جاتی ہے، ان کو طریقہ کار بھی پتہ چل جاتا ہے. اور اکیلے پڑھنا چاہیں تو اکیلے بھی پڑھ سکتے ہیں. تو اس طرح کی جتنی بھی نمازیں ہیں، جیسے خاص کر اس نماز کے بارے میں جو فرمایا گیا کہ زندگی میں تو ایک دفعہ اس کو پڑھ لیا جائے. تو مدنی چینل کے ناظرین، اسلامی بھائی، اسلامی بہنیں، وہ اس طریقہ کار کو سیکھنے کے لیے امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ کی نماز کے احکام کتاب، اسے مدنی پنسورہ اسلامی بہنوں کی نماز، اس کے اندر بھی اس کا طریقہ ان کو مل جائے گا. مدنی پنسورہ اگر آپ خرید لیں گے، پنسورے تو لیتے ہیں ہم، گھروں میں ہوتے بھی ہیں الحمدللہ مختلف انداز کے، لیکن جو مدنی پنج سورہ کے نام سے جو کتاب ہے امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ کی، وہ اپنے یعنی ایک لاجواب کتاب ہے. اس میں 5 صورتیں بھی ہیں، لیکن اس کے علاوہ الحمدللہ بہت سارے مدنی پھول اس کے اندر ہیں. جیسے کہ یہ نمازوں کے طریقے، نفلی جو نمازیں ہوتی ہیں، صلاۃ التسبیح ہو گئی، صلاۃ التہجد ہو گئی، اشراق چاش کی نماز ہو گئی، اس طرح کی جتنی بھی نمازیں ہیں، کئیوں کے تو ہم نے نام بھی نہیں سنے ہوتے، ان سب کے طریقے اس کے اندر، صلاۃ الحاجات ہو گئی اس کے اندر الحمدللہ موجود ہیں. اسی طریقے سے بہت سارے اوراد و وظائف، وظیفے پڑھنے چاہیے. جیسے ابھی بھول جائے تو کون سا وظیفہ پڑھنا چاہیے، تو اس طرح کے وظائف بھی اس کے اندر الحمدللہ موجود ہیں اس مدنی پنسورے کے اندر. اگر آپ لیں گے تو وہ بھی پڑھنے کا، سیکھنے کا موقع ملے گا. اس کے علاوہ بہت سارے علم و حکمت سے متعلق، یعنی روزمرہ کے معاملات سے متعلق مدنی پھول جو ہے وہ الحمدللہ اس مدنی پنسورے کے اندر ہے. مثلا کوئی چیز بھول جاتے ہیں، جیسے بھولنے کی بات ہے کہ گھروں میں لوگ چیزیں رکھ کر بھول جاتے ہیں اور پھر ڈھونڈ رہے ہوتے ہیں سارے کے سارے، تو اس میں ایک مدنی پھول دیا گیا، سمجھانے کی کوشش کی گئی ہے کہ ہر چیز کے لیے جگہ مقرر کر دی جائے. جیسے چابیاں ہیں، تو اپنے گھر کے اندر آپ چابیاں رکھتے ہیں تو سارے افراد کو چاہیے کہ ایک جگہ مینشن کر دیں کہ اس جگہ پر ہم اپنے گھر کی مختلف گاڑیوں کی، دروازوں کی، تالوں کی چابیاں یہاں رکھا کریں گے. تو اب ہر ایک اس کا پابند ہو جائے گا، تو جب وہاں چابی رکھے گا تو جس کو جس وقت جو سی بھی چابی چاہیے ہوگی وہ آسانی سے حاصل کر لے گا. تو یہ بات ہے تو کامن سینس کی معلوم بھی ہوتی ہے لیکن توجہ نہیں ہوتی. تو مدنی پنسورے کے اندر اس طرح کے بہت سارے مدنی پھول بیان کیے گئے اور جن کے ذریعے توجہ دلانے کی کوشش کی گئی ہے. تو یہ مدنی پنسورہ لیں گے تو ایک مدنی گلدستہ ہے ایک طرح کا، کہ عبادات سے متعلق اور ہمارے معاملات سے متعلق بہت سارے مدنی پھول ملیں گے. ضرور آپ کچھ فرمائیں. عام طور پہ گھروں میں بھولی جانے والی چیزوں میں نیل کٹر، چابی، جمعے والے دن دادا والد صاحب جب کہاں ہے وہ ڈھونڈ رہے ہوتے ہیں کہاں ہے. تو عام طور پہ وہ جو آپ صحیح فرما رہے ہیں کہ کوئی جگہ مینشن کر لی جائے، ہر چیز کی ایک جگہ بتا دی جائے. اور یہ امیر اہل سنت نے مدنی پھول بھی دیا تو انشاءاللہ بھولنے کے امراض میں کافی حد تک کمی ہے. اصل میں ایک چیز جو مجھے ابھی ذہن میں آئی اور سمجھ بھی آ رہی ہے، آپ اس کی تصحیح فرمائیں یا تردید، کہ سستی، مثال کے طور پہ نیل کٹر میں نے یوز کیا اور یہ بھی طے ہے کہ فلاں جگہ رکھا جائے گا نا، تو اب ہمیں جیسے نا امیر اہل سنت فرماتے ہیں کہ نماز بھی بائک پہ پڑھنے جاتے ہیں، چلنے پھرنے کی، ہلنے، تو اب تو معاملہ اس سے بھی بڑھ گیا کہ بستر سے اٹھنا بھی جو نا ایک مشکل کام ہے. کہ بستر سے گھر ہمارے یہاں باب المدینہ میں اگر دیکھا جائے تو 100 120 گز 80 گز کے گھر، چھوٹے چھوٹے گھر ہوتے ہیں لوگوں کے نا، تھوڑا سا زیادہ ہے تو 200 گز کا آ جائے گا، لیکن رہنے کے لیے وہ مخصوص ایریا ہوتا ہے. تو تھوڑا سا چل کر چند قدم، چند گز چل کر جانا ہے، اس چیز کو وہاں پر رکھنا ہے. تو بعد میں رکھ دیں گے، تو بعد میں رکھتے ہیں تو وہیں پڑی رہتی ہے، پھر کوئی دوسرا اس کو قریبی جگہ رکھ دیتا ہے. اب جب ڈھونڈنے کا معاملہ آتا ہے نا تو
وہ یاد بھی نہیں آتا کہ میں آخری دفعہ کہاں رکھی تھی، یا چلیں آپ کو تو معلوم ہے لیکن دوسرا کوئی ڈھونڈ رہا ہے تو وہ اصل جگہ پر ڈھونڈ رہا ہوتا ہے. تو ایک فیکٹر جو مجھے لگتا ہے سستی، ہلنے نہ ہلنے کی جو ایک بیماری کہہ لیجیے یا جو بھی کہہ لیجیے، تو یہ بھی اگر دور کر لی جائے اور سستی کو چستی میں تبدیل کر لیا جائے، اور جو چیز جیسے کرنی ہے، جس طرح کرنی ہے، جس مقام پر کرنی ہے ویسا ہی کیا جائے، تو انشاءاللہ آپ کی زندگی بھی سکھی ہو جائے گی، آسان ہو جائے گی، اور آپ سے متعلقہ جتنے افراد ہیں ان کی زندگی بھی آسان ہو جائے گی. سب مل جل کر کریں گے. یہ چھوٹے چھوٹے قوانین ہوتے ہیں جو ہم سب کے اپنے ہی فائدے کے لیے ہوتے ہیں، تو ان پر عمل کریں گے تو انشاءاللہ ہماری زندگی میں برکتیں آئیں گی، آسانیاں آئیں گی، آسائشیں آئیں گی، ہمارا وقت بچے گا، ہمارے پیسے بچیں گے اور بہت کچھ بچے گا. بعض دفعہ یہ ہوتا ہے کہ گم گیا نا، مل ہی نہیں رہا. اب ناخن تو پورے گھر میں کاٹنے ہیں، نیا آتا ہے تو نیا آ جاتا ہے. پھر کچھ دنوں بعد وہ، کیونکہ اس کو چھپکلی تو نہیں لے کے جائے گی نا، وہ نیل کٹر ہے، لوہے کا ہے، تو اب نیا آئے گا تو ہمارے پیسے بھی بچیں گے اس طرح کے کاموں سے. تو مدنی پن سورہ لیں گے تو آپ کو اس طرح کی باتوں کی طرف جو ہے نا توجہ حاصل ہوگی کہ کیا کس وقت کرنا ہے. انشاءاللہ چھوٹے چھوٹے مدنی پھول، صرف مدنی پن سورہ نہیں، امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ کے بے شمار رسائل، متعدد رسائل اسی طرح کے توجہ دلاؤ نوٹس پر مبنی ہے کہ اس طرح کے کاموں کے اندر، جیسے بجلی سے متعلق ایک رسالہ ہے، تو بجلی کے استعمال سے متعلق بہت سارے مدنی پھول ہیں کہ اگر ان پر ہم عمل کرنا شروع کر دیں تو ہمارا بجلی کا بل انشاءاللہ کم ہی آئے گا، کیونکہ وہ ایسی چیزیں ہیں کہ جن پر ہم عام طور پر عمل نہیں کرتے، سستی کرتے ہیں، جس سے ہماری کنزمپشن بڑھتی ہے، بجلی کا یونٹ زیادہ ہوتے ہیں. جب یونٹ زیادہ ہوتے ہیں تو اس کا ٹیرف بڑھتا ہے اور بل ایک دم جو ہے نا بہت زیادہ آ جاتا ہے. تو ہم ان چھوٹی چھوٹی باتوں پر عمل کریں گے. اب ہم کہیں ہمیں تو پتہ ہے، تو پتہ ہے تو پھر اس کے باوجود عمل کیوں نہیں ہو رہا؟ وجہ یہ ہے کہ وہ پتہ تو ہے لیکن ابھی وہ پتہ حاضر نہیں ہے، مستحضر نہیں ہے، ہمارے سامنے نہیں ہے. تو ہم یہ چھوٹے چھوٹے رسالے پڑھنا شروع کر دیں گے تو انشاءاللہ عز و جل یہ چیزیں بھی ہمارے سامنے آ جائیں گی. حالات ہے سیلفی کے نقصانات، کہ جس کے اندر چھوٹے چھوٹے بچے نا 2-2 3-3 سال کے بھی مبتلا ہیں کہ سیلفیاں لینا ایک وبا پھیلی ہوئی ہے، اور ہر کام کے اندر جو ہے نا اس کو لیا جاتا ہے، اور ہر جگہ اس طرح کے نمونے جو ہیں وہ نظر آتے ہیں کہ جو سیلفی لے رہے ہیں اور اس کو اپلوڈ کر رہے ہیں جو بھی کر رہے ہیں. تو یہ بھی ایک نقصان دہ امر ہے اور ایک عجیب و غریب ہی معاملہ ہے. تو اب یہ بھی اچھا ہر ایک سمجھتا ہے کہ یہ بری جو چیز ہے نا اس پر، کیونکہ ہر طبقے کی طرف سے اس کے نقصانات یا اس کی تنقید کی جاتی ہے، لیکن اس کے باوجود ہم نہیں رکتے. تو رکنے کا طریقہ یہ ہے کہ واقعتاً جو اس کے نقصانات ہیں وہ ہمارے پیش نظر ہوں، سامنے آئیں، تو پھر ہمیں توجہ ملے گی کہ ہمیں اس سے بچنا ہے، رکنا ہے اور یہ کام نہیں کرنا اور اس عادت کو نہیں اپنانا. تو یہ رسالہ پڑھیں گے تو انشاءاللہ اس کے حوالے سے بھی ہمیں توجہ حاصل ہوگی. اللہ تعالیٰ ہم سب کو کثرت کے ساتھ علم دین حاصل کرنے، اپنی زندگی کو دین اسلام کے اصولوں کے مطابق گزارنے کی توفیق عطا فرمائے. ایک کال سلسلے کا حصہ بناتے ہیں، دیکھتے ہیں کہ ہمارے سائل محترم کیا پوچھ رہے ہیں. محمد سلیم رضا اتاری احمد پور شرکیہ بہراب والا سے عرض کر رہا ہوں. میرا مفتی صاحب کی بارگاہ میں یہ سوال ہے کہ کسی کا مدنی منا 10-12 سال سے کم یا اسی عمر کا ہو تو ہم اجتماع پر ان کو ساتھ لے جاتے ہیں یا نماز کے لیے ساتھ لے کر جاتے ہیں. تو اس دوران ایسا ہوتا ہے کہ بچوں کو استنجا خانے میں جانے کی حاجت پڑ جاتی ہے، تو یہ جاتے ہیں تو یہ صرف ہاتھ پاؤں دھو کر آ کر ساتھ نماز پڑھنا شروع کر دیتے ہیں. ہم اپنی طرف سے بچوں کا ذہن بھی بناتے ہیں اور عرض بھی کرتے ہیں، لیکن بعض بچے ایسا کرتے ہیں کہ بس استنجا خانے سے ہو کر آتے ہیں، ہاتھ پاؤں دھو کر نماز شروع کر دیتے ہیں. تو اس معاملے میں کیا جو ساتھ لے کر جاتا ہے نماز کا ذہن دیتا ہے اس پر کوئی حکم تو نہیں ہوگا، یا ایسا بچوں کا کرنا یہ فعل کیسا ہے؟ اس معاملے میں رہنمائی ارشاد فرما دیجیے. جزاک اللہ خیرہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی بہت اچھا سوال ہے، یہ بھی توجہ دلاؤ کہ بھئی ایسا ہوتا ہے کہ کیا کیا جائے. اب اس میں دیکھیں جیسے 8-10 سال کی عمر کے بچوں کے حوالے سے کہہ رہے ہیں تو وہی تربیت کا زمانہ ہے یہ. ٹھیک ہے، بچے کچھ دفعہ آپ کی بات مان لیں گے، کچھ دفعہ نہیں مانیں گے، اور دیکھا جائے تو ابھی وہ نابالغ کے زمرے میں آتے ہیں. نماز ان پہ فرض اگرچہ نہیں ہوتی لیکن ان کو عادی بنایا جائے گا. وضو بھی ان کو جس طرح سنت کے مطابق کیا جاتا ہے، وضو کے جو 4 فرائض ہیں وہ ان کو بتایا جائے گا، سمجھایا جائے گا. پھر بھی اگر کوئی بچہ کما حق کو ہو، وضو جس طرح کرنا چاہیے اس طرح نہیں کر رہا، اس کی کونی سوکھی ہوئی ہے، وہ پاؤں صحیح طرح نہیں دھو رہا، سر کا مسا صحیح طرح نہیں کر رہا، چہرے کے یہ کچھ حصے پہ خشکی باقی ہے، تو
प्यार मोहब्बत से इनको समझाया जाए, समझाते रहे, इंशाल्लाह इनकी नमाज की इस्लाह हो जाएगी, इनके वजू की इस्लाह हो जाएगी। और जब ये बालिग होकर मुकल्लफ हो जाएंगे और नमाज के बाकायदा जब इन पे फ़र्ज होगी तो हमारी पहले से की गई तरबियत अच्छी वो इंशाल्लाह इनकी नमाज दुरुस्त कराने में मुआविन साबित होगी। तो प्यार मोहब्बत से समझाते रहें, डांट डपट करेंगे तो इस तरह ये भाग जाएंगे। और आम तौर पे इस उम्र के बच्चों को नेकी की तरफ अगर इनमें रग़बत है तो हौसला अफजाई की जरूरत। 8 साल का बच्चा इस दौर में तो समझदार ही होता है एक तरह का, और उसको ये चीजें अगर समझाई जाए तो समझ सकता है। इतना नहीं है कि वो बेवजू पढ़ेगा, उसको भी होगा एहसास कि मुझे वजू के साथ पढ़ना है। वही है कि घर में तरबियत होगी तो अब कोई लेकर जाता है इज्तिमा में या कैसे, इंशाल्लाह ये नहीं। अच्छा, वजू की बात चली और अभी जो आखिरी हमारे पास मैसेज आया वो भी इसी से मुताल्लिक है कि अगर नमाज भूल कर बेवजू पढ़ ली जाए, भूलने का मौजू है, वजू का भी मामला है, तो क्या हुक्म है? भूल कर नमाज पढ़ ली कि वुजू याद नहीं रहा करना, जी जी, तो ऐसा अगर किसी के साथ हुआ तो देखें नमाज के लिए तहारत शर्त है, पाकीज़गी, और उसके अंदर बावजू होना भी ज़रूरी है। तो अगर किसी ने बेवजू पढ़ ली और उसको याद आ गया कि मेरा वाक़ियतन वुजू नहीं था, तो वुजू के बगैर नमाज पढ़ी है तो उसको नमाज दोबारा से पढ़नी होगी। ठीक है। अगर ऐसा मामला इमाम साहब के साथ हुआ है तो उनको पता चल गया कि ये नमाज मैंने वुजू किए बगैर पढ़ाई थी, और आमतौर पे ऐसा कसदन कोई भी इमाम नहीं करेगा। वो ये ज़्यादा से ज़्यादा एक सूरत ये बन सकती है कि बाज़ इमामों की आदत होती है कि वो असर का वुजू वो मगरिब तक मगरिब भी उसी वुजू से पढ़ा लेते हैं। तो कभी अगर उनको इस दौरान वुजू टूटने की कोई सूरत पाई गई और आदत है कि वो उनका वजू होता ही है, तो अब उस रूटीन के मुताबिक वो मगरिब की नमाज अगर पढ़ा लेते हैं, फिर उनकी तवज्जो जाती है कि मेरा तो वजू नहीं था, तो अब ये नहीं है कि चलो अल्लाह मुआफ़ फरमाए और इनकी जिम्मेदारी है, ऐलान करेंगे। ठीक है। अगर दौरान नमाज इनको याद आ जाता है कि मैं इस वक्त वजू से नहीं हूँ, तो शर्मा हुजूरी बाला ताक रखते हुए हुक्म शरअ पे अमल करें और नमाज से निकल जाएं और लोगों को मुत्तले कर दें कि नमाज दोबारा से पढ़ी जाएगी। आम तौर पे मौज़िन साहब वो पढ़ा देंगे, तो अगर कोई ऐसा पढ़ाने वाला नहीं है तो बता दें कि मैं वज़ू करके आ रहा हूँ अभी। तो इस तरह से ये नमाज को अगर कंटिन्यू रखेंगे, बेवुजू होना पता चल गया और ये पढ़ा देंगे तो लोग तो पढ़ के चले जाएंगे और किसी को पता भी नहीं है कि क्या नमाज में खलल आया क्या नहीं आया, लेकिन ये लोगों की नमाज का वबाल इनके सर पे होगा। ठीक। तो इमाम को हदीस मुबारक में फरमाया गया कि इमाम जिम्मेदार है, लोगों की नमाज का इसके ऊपर बोझ होता है। तो जितने लोग इसके पीछे नमाज पढ़ रहे होते हैं, इमाम को उन सब की नमाज पढ़ने का भी सवाब मिल रहा होता है। तो अब अगर इमाम ने ऐसी नमाज पढ़ी कि जिसमें इसकी अपनी ही नमाज नहीं हुई और लोग इसके ऊपर ही डिपेंड करके फारिग हो गए कि हमारी ये ज़ोहर की नमाज हो गई है, तो लोग चले जाएंगे, वक्त ख़त्म हो जाएगा, नमाज कज़ा हो जाएगी, तो लोगों की नमाज कज़ा होने का भी ये ज़िम्मा इमाम के ऊपर आया। तो अगर इमाम को नमाज पढ़ते वक्त बिल्कुल ख्याल नहीं आया, बाद में उसको यकीन हो जाता है कि ये नमाज मैंने बावुजू नहीं पढ़ाई, भूले से बेवुजू ही पढ़ा दी थी, तो अब इमाम बरी ज़िम्मा नहीं होगा अभी। इस पे लाजिम है कि अगर जहाँ जहाँ तक रेंज है, जैसे बाज़ नमाजियों का पता होता है कि ये भी यहीं कहीं हैं, तो उनको इत्तला दे दें, मोबाइल नंबर्स होते हैं उनको मैसेज कर दें। अब तो ये ज़रिया आसान है, तो इसका कॉल मैसेज के ज़रिए उनको मुत्तले कर दें। अब कुछ नमाजी ऐसे होंगे जो नहीं थे, तो असर की नमाज में ऐलान कर दें कि जिन हजरात ने जोहर की नमाज पढ़ी है तो वो जोहर की नमाज के फ़र्ज, अब सुन्नतों की हाजत नहीं है, सिर्फ फ़र्ज के 4 रकत फ़र्ज अदा कर लें। ठीक है, दोहरा लें उनको। तो इसी तरह आइंदा कल जोहर की नमाज में अगर ऐसा हुआ तो बाज़ नमाजी मखसूस नमाजों में ही होते हैं। ठीक है। काम काज के वक्त में मस्जिद में फला नमाज का ही वक्त आता है, तो वो मखसूस नमाजी भी होते हैं, तो अगले दिन भी उनको मुत्तले करें। इस मामले में मसला बताए कि भाई मेरा वजू नहीं था इसलिए नहीं हुई, या कह के किसी शरई मसले की बिना पर नमाज नहीं हुई, ये जरूरत नहीं रहेगी, दोबारा पढ़ लीजिए। भाई ये कह सकता है, इतनी बात भी अगर इमाम कहना चाहे कि नमाज की एक शर्त वो रह गई थी, ठीक है, नमाज नहीं हुई, इसलिए इस नमाज को तमाम इस्लामी भाई दोबारा से पढ़ लें। अच्छा, अब मुक्तदी पूछे हजरत कौन सी शर्त रह गई थी बताइए। ऐसा देखें, हर आदमी हो सकता है आके ना पूछे, लेकिन जो पूछना चाहता है और वो
समझता है कि शरीर रहनुमाई इसकी मैं करूंगा, बताऊंगा, और ये हुटिंग और ये मजाक मस्खरी में नहीं लेगा, और बशरी तकाजा भूल हो जाती है, तो ये इस चीज को बहुत ज्यादा लेगा नहीं और लोग मजाक मस्खरी नहीं करेगा, तो बयान करने में हरज भी नहीं है। ठीक है, वो बयान किया जा सकता असल वो ये जब इमाम की नीयत होगी ना तालीम उम्मत, माशाल्लाह, कि मैं नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की उम्मत को इल्म सिखाऊं, तो ये भी एक इल्म का, जैसे मैंने कहा ना सजदा सव वाजिब होने का सबब, वो बता दें ताकि लोगों के इल्म में आ जाए कि इस मौके पे भी सजदा सव किया जाता है, इस मौके पर अब क्या करना चाहिए, तो ये अवेयरनेस दे। तो अगर बता देता है कोई तो हरज भी नहीं है, और मुमकिन है कि नमाजियों में एक बहुत बड़ी तादाद इमाम की हौसला अफजाई करेगी कि एक ऐसी बात कि अगर इमाम नहीं भी बताता तो क्या होता। ठीक है, ठीक है, बिल्कुल ऐसे एक इमाम ने अगर बताया है, दियानत है कि उसने बताया है, और ऐसे इमाम तो अमानतदार होते हैं, दियानतदार होते हैं, ये तो इनकी खूबियां हैं माशाल्लाह कि उन्होंने आपकी नमाज को जो नहीं हुई थी वो आपको बता दिया कि आप उस नमाज को पढ़ लें। हिम्मत वाला काम है कि बहुत हिम्मत वाला काम है। वाकया तो मुझे याद है, मैंने पहले भी इस सिलसिले में ये तज़किरा किया था कि एक इमाम साहब थे, अब भी माशाल्लाह उसी मस्जिद में वो इमाम साहब हैं। यूँ समझ लीजिए कि तकरीबन उस वक्त उन्होंने ये अल्फाज कहे थे कि 14 साल हो गए ना, और अब यूँ समझ लें कि उनको 14 और 12 26 साल को मुबेश हो चुके होंगे इमाम। तो 14 साल उस वक्त हुए थे, सजदा साहब किया था, और बस वही एक बुजुर्ग थे, उन्होंने शोर मचा दिया, हमारी नमाजों का आपने क्या कर दिया। तो फिर वो रो पड़े थे कि यार 14 साल हो गए मुझे नमाज पढ़ाते हुए, कभी इस तरह की गलती नहीं हुई, बड़ी तवज्जो से पढ़ाता हूँ, और आज जो है मैं भूला और मैंने मसले पर ही अमल किया, मैंने उसको इग्नोर नहीं किया कि भाई किसी को क्या पता चलेगा, तो आप इसके ऊपर करें। लेकिन उसके बावजूद वो बुजुर्ग होते हैं, तो मुझे ऐसा भी एक वाकया याद है। तो इस तरह भी होता है, तो हमें इस तरह नहीं करना चाहिए। इमाम साहब भी इंसान है, और जो मसले पर अमल कर रहे हैं, कोई हम दियानत का मुजाहरा कर रहे हैं, और इमाम भी ऐसा ही होना चाहिए कि जो इस तरह के शरई मसाइल को जानता हो। आलिम अगर होगा, आलिम दीन होगा आपकी मस्जिद के इमाम साहिब, तो कभी इम्कान है कि मसाइल ही पर अमल करते होंगे। आलिम नहीं है तो इमाम ऐसा ही रखना चाहिए कि जो कम अज़ कम मसाइल जो ज़रूरी हैं नमाज के, जो इमामत के हवाले से हैं, वो जानते हों। इसके अलावा दूसरों पर तो हम एतराज़ करते हैं और कलाम भी कर देते हैं और उनको ज़िम्मेदार भी ठहरा देते हैं, और बाज़ तो बदनसीब ऐसे होते हैं कि किस चीज़ के पैसे लेते हैं, इनका यही तो काम है, हम तो अपने काम करते हैं तो वहाँ पूरे करते हैं, तो इनको तो नौकरी ही यही है। तो ये अल्फाज भी कह रहे होते हैं। तो चले आप तो उनको जो कहते हैं, लेकिन हम आपसे पूछें कि जो अल्लाह ताला ने हम पर जिम्मेदारी लगाई है नमाज पढ़ने की, नमाज को सीखने की, क्या वो हमने अपने लिए अपने हक में पूरी कर ली है नहीं की है? तो सवालात तो फिर बहुत सारे हो सकते हैं जिनके जवाबात हर एक के पास नहीं होंगे। तो हमें सबसे पहले अपनी नमाज को दुरुस्त करने के लिए एहतमाम करना चाहिए। अपनी मोहल्ले की मस्जिद के इमाम साहिब के पास हाजिर हो जाएं, वहाँ जो जिम्मेदार है उनके पास चले जाएं, उनको कहें कि हमें नमाज सिखाएं। दावत इस्लामी के सुन्नतों की तरबियत के जो मदनी काफिले हैं, 3 दिन के, 12 दिन के और 30-30 दिन के अल्हम्दुलिल्लाह जो सफ़र करते हैं, 12 माह के लिए भी अल्हम्दुलिल्लाह बहुत सारे मुसलमान जो हैं वो राय खुदा अज़्ज़ा वजल में सफ़र की सआदत हासिल करते हैं। इन मदनी काफिलों में भी बहुत सारा इल्म दीन सिखाया जाता है, लेकिन जो बुनियादी तौर पर जिस चीज़ की तरबियत दी जाती है, सिखाया जाता है, वो नमाज के मसाइल हैं। हमारा सबसे पहले जो हल्का लगेगा उसमें सबसे पहले नमाज के मसाइल, नमाज की शराइ सिखाई जाएंगी, और बार बार मदनी काफिलों के मुसाफिर बनेंगे तो इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल ये चीज़ें हमें बहुत अच्छे अंदाज से सीखने का मौका मिलेगा। एक और जरिया है नमाज को, अगर आप समझते हैं कि जल्दी जल्दी सीख लें, हम पर जो मसाइल हैं एक दफ़ा सीखने से नहीं आएंगे, लेकिन बहुत सारी चीज़ें हम प्रैक्टिकली कर कर सीख सकते हैं, वो है फैज़ान नमाज कोर्स। अल्हम्दुलिल्लाह दावत इस्लामी के मदनी मराकिज़ के अंदर, जिनको फैज़ान मदीना कहा जाता है, उसके अलावा भी बहुत सारे मकामात पर मुमकिन है ये फैज़ान नमाज कोर्स। अल्हम्दुलिल्लाह इसका सिलसिला होता है दावत इस्लामी का जो आलमी मदनी मरकज़ फैज़ान मदीना है, बाबुल मदीना कराची में, पुरानी सब्जी मंडी के करीब, इसके अंदर अल्हम्दुलिल्लाह हर जो हमारा अंग्रेजी माह होता है, ईसवी महीना होता है, उसकी 1 तारीख, 11 तारीख और 21 तारीख, ये 3 दिन
یعنی سمجھ لیں کہ ہر 10 دن کے وقفے کے بعد یکم تاریخ، 11 تاریخ اور 21 تاریخ کو یہ فیضان نماز کو 7 دن کا شروع ہو جاتا ہے. آپ اس میں داخلہ لے سکتے ہیں. یعنی پورا مہینہ ہی اویلیبلٹی ہے، آپشنز موجود ہیں. آپ کو یکم کو نہیں کر سکتے تو 11 نہیں تو 21 کو آپ حاضر ہو جائیں. اس کے علاوہ بھی آپ چاہتے ہیں نہیں میرے پاس ان کے علاوہ ایام ہیں تو آپ ہمارے مدی مرکز میں حاضر ہو جائیں. ذمہ داران سے رابطہ کریں، انشاءاللہ آپ کی کوئی نہ کوئی صورت بنا دی جائے گی کہ جس کے ذریعے آپ نماز سیکھیں. ایک اور بھی چیز میں آپ کو عرض کروں جس سے آپ کو بہت زیادہ فائدہ ہوگا، کیونکہ یہ مسلسل سیکھتے رہنے کا معاملہ ہے. آج آپ میں سے کئی ایسے اسلامی بھائی ہوں گے کہ جو 40 سال 50 سال 60 سال کی عمر کے ہو چکے ہوں گے اور ہمارا یہ سلسلہ دیکھ رہے ہوں گے اور نمازیں بھی پڑھ رہے ہوں گے، لیکن ان کے لیے یہ مسائل آج ہی پہلی دفعہ نئے ہیں. تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ اتنے پرانے ہونے سے کچھ نہیں ہوگا، سیکھنے سے معاملہ حل ہوگا. اور تسلسل کے ساتھ آپ کو سیکھنا ہے، مسلسل سیکھنا ہے، باقاعدگی کے ساتھ سیکھنا ہے. تو اس کا ایک طریقہ مختلف ذرائع ہیں کہ آپ مدنی قافلوں کے مسافر بنیں، فوری طور پر فیضان نماز کورس کریں. اس کے ساتھ ساتھ جو دعوت اسلامی کے جو تربیت کے لیے مدرسۃ المدینہ برائے بالغان الحمدللہ قرآن پاک سیکھنے سکھانے کا جو سلسلہ ہوتا ہے، جو عموماً مساجد کے اندر عشاء کی نماز کے بعد لگائے جاتے ہیں، بعض جگہوں پر فجر کی نماز کے بعد بھی ہوتے ہیں، اور بعض جگہوں پر جو سہولت محلے والوں کی وہاں کے اسلامی بھائیوں کی ہوتی ہے اس کے مطابق اہتمام ہوتا ہے. اسلامی بہنوں کے لیے بھی مختلف گھروں کے اندر پردے کی رعایت کے ساتھ یہ سلسلہ ہوتا ہے مختلف مقامات پر. ان میں آپ شریک ہوں گے تو انشاءاللہ آتے رہیں گے، سیکھتے رہیں گے تو آپ کو نماز سیکھنے کا انشاءاللہ موقع ملے گا. یہ مختلف چیزیں میں نے عرض کی ہیں. اللہ تعالی ہم سب کو جیسے ہمارے لیے آسانی ہو، لیکن نماز ایک ایسی چیز ہے کہ ہم پر لازم ہے، پڑھنی ہی پڑھنی ہے. اس کو سیکھنے کی کوشش کریں گے تو انشاءاللہ عز و جل بہت جلدی ہم انشاءاللہ ان ذرائع کے ذریعے نماز سیکھ سکتے ہیں. ایک مزید سوال میں سلسلے میں شامل کرتا ہوں قراءت کے حوالے سے. نماز کی رکعتیں سجدے تو ہو گیا، ترتیب کے ساتھ ہم نے قرات کرنی ہے کہ پہلے والی سورت پڑھنی ہے پھر اگلی اس سے پڑھنی ہے. بھولے سے ترتیب آؤٹ ہو جائے کہ ہم پہلے آگے والی سورت یا آیت پڑھ لیں پھر بعد میں پہلے والی پڑھیں، تو کیا اس میں کیا حکم شریعت ہے؟ نماز کے اندر خلاف ترتیب صورتیں پڑھنے میں اگر آ گئیں، جی مثال کے طور پہ پہلے سورہ کوثر پڑھ لی، ٹھیک ہے، اب اس پہلی رکعت میں، ٹھیک ہے، اب دوسری رکعت میں اس کے بعد کی کوئی نہ کوئی سورت، مثال کے طور پہ سورہ اخلاص پڑھنی چاہیے تھی، لیکن سورہ کوثر انا اعطینا پڑھنے کے بعد اب زبان سے دوسری رکعت کے اندر ارأیت الذی یکذب بالدین وہ سورت شروع کر دی. تو بعض لوگ پریشان ہو جاتے ہیں کہ اب کیا کریں. وہ اس سورہ معون شروع کرنے کے بعد پھر اس کو ادھورا چھوڑنے کے بعد پھر وہ بعد والی صورت کی طرف منتقل ہو جاتے ہیں. تو یہ طریقہ کار جو اختیار عوام کر لیتی ہے غلطی کرتی ہے. ٹھیک ہے. اولاً تو یہ ذہن میں رکھیں کہ خلاف ترتیب اگر پڑھنے میں قرآن پاک آیا پہلی رکعت میں جو صورت پڑھی دوسری میں اس سے بھی پہلے کی شروع کر دی، تو جو صورت شروع کی ہے اسی کو اب کنٹینیو رکھیں. ٹھیک ہے. سجدہ سہو کی بھی ضرورت نہیں ہے، نماز میں کوئی کراہت نہیں آئے گی. ٹھیک ہے. ہاں جانتے بوجھتے اگر خلاف ترتیب کوئی پڑھے گا کہ پہلی رکعت میں اس نے سورہ کوثر پڑھ لی ہے تو اب اس کو چاہیے کہ اس کے بعد والی صورتوں میں سے کوئی صورت پڑھے. اگر جانتے بوجھتے یا ارأیت الذی یا علم تری کیف پڑھے گا تو یہ گناہگار ہوگا. سجدہ سہو کی پھر بھی ضرورت نہیں ہے. تو اولاً ترتیب کے مطابق ہی. اب یہ سب چیزیں ہوتی ہیں نماز میں توجہ ہوگی نا تو عام طور پہ توجہ کے ساتھ پڑھیں گے تو بھول چوک سے ہم بچ سکتے ہیں. لیکن اگر توجہ نہیں ہوتی تو پھر بھول جاتے ہیں. اب بھول جاتے ہیں تو پھر علم دین اگر نہیں سیکھیں گے تو مزید غلطیاں کریں گے. تو اب جو صورت اگر خلاف ترتیب شروع کر دی تو اسی کو کنٹینیو رکھیں اور رکوع سجود کر کے اپنی نماز کو توجہ کا ایک ذریعہ جو مجھے سمجھ آتا ہے وہ یہ ہے کہ جیسے ہم نا کام کاج میں لگے ہوتے ہیں اور نماز پڑھنی ہوتی ہے. اب کام کاج سے اٹھتے ہیں اور اچھا اس دوران بھی کسی سے باتیں کرتے کرتے آتے ہیں اور نماز میں شامل ہو جاتے ہیں یا اپنی نماز پڑھنا شروع کر دیتے ہیں. تو اگر اذان ہونے کے بعد ہم ذہنی طور پر نماز کی طرف متوجہ ہو جائیں کہ اب جو نا کام ختم، اب میں نے وضو کرنا ہے اور مسجد کے اندر جانا ہے اور نماز پڑھنا شروع کر دینی ہے، تو اس سے بھی توجہ جو نا خیالات جب کم ہوں گے تو اب نماز کی طرف توجہ پڑے گی. اب بالکل یوں یعنی آپ کی بات کا مطلب یہ ہے کہ بالکل تکبیر تحریمہ کہنے سے پہلے تک کام چل رہا ہے، باتیں کر رہے ہیں، واٹس ایپ دیکھ رہے ہیں، چل رہا ہے، کال کر رہے ہیں. اس دوران اب ایک دم نماز امام صاحب تو فوراً جب جماعت میں شامل ہوں گے تو وہ بھی یا سنت قبلیہ پڑھنی تب بھی بس آخری کیا اور رکھا اور پھر شروع ہو گئے. تو اب یہ
بالکل آپ توجہ اچھی دلائیے. تو اگر ہم بالکل نماز سے 8 10 15 منٹ پہلے یہ اذان جہاں موقع ہو کہ اذان کے بعد وہ کام کاج روک سکتا ہے، اپنا ذاتی کام ہے تو وہ روک دے اور اب نماز کی تیاری کی طرف، اور جو صورتیں پڑھنی ہیں ان کو بھی ذہن میں رکھے، جو صورتیں پڑھی جا رہی ہیں ان کے معنی پر بھی غور کریں. تو جب آدمی جو پڑھ رہا ہے ان کے معنی پہ غور کرے، کیا کہنا چاہ رہا ہے. نماز اللہ تعالیٰ سے مناجات مانگنے کا نام ہے، گفتگو کرنے کا نام ہے. اب جب آدمی کسی سے گفتگو کر رہا ہو، جیسے اس وقت میری آپ سے گفتگو ہو رہی ہے، اب میں آپ سے گفتگو کرتے کرتے میری توجہ ادھر ادھر کیمرہ مینوں کی طرف اور ادھر ادھر اگر توجہ ہوگی تو اب آپ بتائیں کہ میں بولنے کے اندر الفاظ میں غلطی کر جاؤں گا. ٹھیک. چونکہ جس چیز کی طرف میری توجہ زیادہ ہوگی نا تو ذہن میں اسی چیز کے خیالات آئیں گے. اور آپ سے اگر باتیں برا بھی مناؤں گا آپ اور ہم رب کی بارگاہ میں حاضر ہیں. اور تو اسی طرح آدمی یہ غور کرے کہ ہم اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں حاضر ہیں، اور حدیث مبارکہ میں حکم بھی یہ دیا گیا ہے کہ تم اللہ کی ایسی عبادت کرو گویا تم اللہ کو دیکھ رہے ہو. صحیح. اگر یہ درجہ یہ وصف پیدا نہ ہو سکے تو اتنا ذہن میں رکھ لو کہ اللہ تعالیٰ تمہیں دیکھ رہا ہے. تو ان دو حالتوں میں اگر نماز پڑھی جائے گی انشاءاللہ کہ میں رب کی بارگاہ میں حاضر ہوں اور اللہ تعالیٰ مجھے دیکھ رہا ہے، میں اللہ تعالیٰ سے مناجات کر رہا ہوں، میں جو کچھ پڑھ رہا ہوں. سورہ فاتحہ اگر ہم پڑھ رہے ہیں اس کے ترجمے کو ذہن میں رکھیں تو سورہ فاتحہ پڑھنے میں بھی لطف آئے گا. سورہ کوثر ہم پڑھ جاتے ہیں، فصلی لربک وانحر ان شانئک هو الابتر، یہ سب کہہ لیتے ہیں. اس میں نے کیا کہا؟ اس میں حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی کون سی عظمت و شان کا بیان کیا گیا؟ سبحان اللہ. پتہ ہی نہیں ہوتا. قل هو اللہ احد شروع کرتے ہیں کفوا احد، فوراً رکوع میں چلے جاتے ہیں. یہ نہیں پتہ چلا کہ اس میں اللہ تعالیٰ کی توحید کے حوالے سے جو عقائد باری تعالیٰ بیان کیے گئے ہیں وہ کیا بیان کیے گئے ہیں. تو جب توجہ ہی نہیں ہوگی تو پھر بھول چک تو ہوگی. اللہ تعالیٰ ہم سب کے حال پر رحم فرمائے. نماز کو جس طرح شریعت چاہتی ہے ہم سے نماز پڑھنا، اللہ تعالیٰ ہمیں ایسے ہی پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے. قول سلسلے کا حصہ بناتے ہیں. جی میرا ایک سوال ہے کہ میری پاکٹ میں موبائل ہے، وہ میں مسجد میں گیا ہوں، اس کو سالے نہیں کیا تو اس کی وجہ سے جو میوزک چل گیا مسجد میں، اس لیے میں نے سوال پوچھنا چاہا کہ اس کا کیا مسئلہ؟ جی چل گیا اور چلتے ہیں میوزک، تو اب کریں تو کریں کیا؟ اب دیکھیں اس میں وہی توجہ کی بات ہے. جب ہم نماز کے لیے جا رہے ہیں نا تو اولاً سب سے بنیادی عادت تو یہ ڈالیں کہ اپنے موبائل سے ایسی رنگ ٹونز جو میوزیکل ہیں، پریشان کن ہیں، گانے باقاعدہ گانے بھی ڈالتے ہیں، تو ان کو تو ختم کر دیں اور اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں توبہ بھی کریں جو اس طرح کی میوزیکل ٹون استعمال کر رہے ہیں. تو اپنی ٹون ایک ضرورت کے تحت ہے تو اس کو ضرورت کے تحت ہی معمولی سی ہلکی سی کوئی سمپل ٹون یوز کریں. اور نماز کے لیے جب جائیں تو کوشش کریں کہ وائبریٹ کے بجائے سائلنٹ موڈ میں لے آئیں، بلکہ آف کر دیں تاکہ کسی بھی قسم کی توجہ بٹنے کی صورت نہ بنے. اب اگر بچ گیا نماز کے دوران یا مسجد میں گئے کال آئی تو بس اوقات بہت سارے لوگوں کو دیکھا گیا ہے، کال آ رہی ہے نا وہ دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ کون کال کر رہا ہے. نماز کے دوران نہیں سمپل ٹھیک ہے دعا ہو رہی ہے یا ویسے وہ دیکھ رہے ہیں کہ کس کی کال آئی. اس طرح توجہ نہیں جا رہی کہ اس وقت اس کی ٹون مسجد کے اندر بج رہی ہے، کم سے کم اس کا والیوم ہی آف کر دوں. ٹھیک. تو یہ ہمارے بہت سارے لوگ یہ سوچ رہے ہیں ریسیو کرنا ہے کہ کاٹنا ہے، کون ہے، اس کے بجائے جو اول کرنے والا کام ہے کہ اس میوزک کی آواز کو آپ بند کر دیں، ٹھیک، اس کی طرف توجہ دیں. اور یہ وہی ہے کہ بائی چانس اگر کسی سے ایسی غلطی ہو گئی اور ہم حسن ظن رکھتے ہیں کہ کوئی بھی مسلمان مسجد میں قطعاً وہ نہیں چاہے گا کہ اس کے موبائل سے میوزیکل ٹون بجے. اب کسی کے بھی موبائل سے بج گئے تو اس کی خیر نہیں ہوتی، اور بڑے بوڑھے سارے اس کی اپنی حالت بھی پھر ایسی ہو جاتی ہے نا کہ وہ ویسی پانی شرمندہ ہو رہا ہوتا ہے، مزید ہم اس کے اوپر اور جی اچھا بعد ایمرجنسی میں ہوتا ہے ان کو کوئی معاملہ چل رہا ہوتا ہے ہاسپٹل وغیرہ کا، تو اس لیے بھی وہ آن رکھتے ہیں کہ ہو تو میں اس میں یہی ہے کہ میوزیکل ٹون نہ ہو، لیکن نماز کے دوران نماز کے حوالے سے تھوڑی سی توجہ بھی دلائی جاتی ہے موبائل کو. ایک جملہ یعنی تھا اسلامی بھائی کا کہ ہم اپنے بزرگوں کو دیکھتے تھے، آج کے دور کے لوگ اگر کہیں جیسے میں کہوں آپ کہ وہ نماز کے بعد جب نکلتے تھے مسجد سے جیب میں ہاتھ ڈال کے تسبیح نکالتے رہے. اب ہمارے بعد والے جو بچے ہیں چھوٹے چھوٹے وہ تو تسبیح شاید ہی ان کو زیارت ہو تسبیح کی، کیونکہ وہ کاؤنٹر تسبیح نے بھی جو ہے نا وہ اصل تسبیح تو اس کے چکر میں وہ بھی گئی، بہت کم ہو گئی. بس اب وہ خریدتے تو شاید کم ہے لوگ، کوئی حج سے عمرے سے آتا ہے تو پیش کرتا ہے تو وہ آ جاتی ہے، جیب میں بھی نہیں ہوتی. ہاں وہ جیب میں بھی نہیں ہوتی، وہ آگے سے فارورڈ ادھر. لیکن یہ ہے کہ اب ہمیں جو بچے دیکھتے ہیں وہ یہ ہوتا ہے کہ
موبائل ہی نکل رہا ہوتا ہے. یعنی اگر ہمارے بچے اگر سوال کریں، ان کے بچے ان سے سوال کریں کہ آپ کے دادا نماز پڑھتے تھے تو نماز کے بعد کیا کرتے تھے، جی جی تو ہم اپنے آبا و اجداد کے بارے میں کہہ سکتے ہیں وہ تسبیح فاطمہ پڑھتے تھے. ہاں جی، انگلیاں تو ہمارے بچے یہ شاید کہیں جو اس وقت کی نئی جنریشن ہے تو کہ ہمارے والد صاحب سلام پھرتے ہی دیکھتے تھے واٹس ایپ کسی کا آیا ہی نہیں آیا، جی جی کیا وہ کوئی اپڈیٹ پتہ چلے. تو بہرحال یہ آپ ایک وہ لازمی بات ہے، ہم اس طرح کی گفتگو کر کے ایک احساس پیدا کر رہے ہیں کہ ہمیں ایسا نہیں ہونا چاہیے. ہم جیسے میں ہوں آپ ہیں، ہم نے تو دونوں دور دیکھ لیے نا، جی تو ہمارے ہاں تو پھر کچھ احساس ہوگا کہ ہم یہ غلط کر رہے نہیں ہیں، جھنجھلاہٹ سی ہو جاتی ہے. لیکن جو آج بچہ پیدا ہو رہا ہے اس نے تو وہ پہلے والا دور دیکھا ہی نہیں، اس نے تو ہمیں دیکھا ہے. اور ہم جو ہے نا ڈیجیٹل ہوئے پڑے ہر طرح سے، تو اس کو تو وہ احساس یا ندامت یہ چیز تو اس کے دل میں پیدا ہی نہیں ہوگی نا، کیونکہ اس نے دنیا میں آنکھ جب کھولی. میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ شاید والدین کا منہ نہیں دیکھتا، کیونکہ ہمارے یہاں یہ ہوتا ہے نا کہ پہلے جیسے بچہ نظر آئے نا تو اس کی تصویر بنانی ہے اور لائیو کرنا ہے اور اس کو پیج پہ ڈالنا ہے. تو اب جب اس کے سامنے جب وہ آنکھ کھولتا ہے ہاسپٹل میں تو ماں باپ کا چہرہ نہیں آتا، موبائل کا کیمرہ اس کے سامنے ہوتا ہے. تو شاید یہ غلط بھی نہ اور ایسا ہی ہو رہا ہوتا ہے. تو اتنا زیادہ اب وہ ڈیجیٹل معاملہ ہو چکا ہے، اور یعنی بس یہ چیزیں ڈیوائسز ہمارے اس میں داخل ہو چکی ہیں. تو کم از کم عبادت کے حوالے سے ہمیں ان چیزوں کا ذرا لحاظ بہت زیادہ کرنا چاہیے. بقیہ صورتوں میں بھی جہاں ہماری رہنمائی ہوتی ہے، امیر اہل سنت جگہ بجگہ موقع میں اس کے حوالے سے تنبیہات فرماتے ہیں، اس کے درست استعمال کے طریقے بھی ارشاد فرماتے ہیں، ان پر بھی ہمیں توجہ کرنی ہی ہے. لیکن جو خاص کر عبادت کا معاملہ ہے، مسجد کا تقدس ہے، عبادت کے دوران، عبادت کے سے پہلے بعد میں اس کے حوالے سے جو بھی احتیاطیں ہیں ان کو ضرور پیش نظر رکھنا چاہیے. ایک اور کال سلسلے میں شامل کرتے ہیں. مفتی صاحب کی بارگاہ میں عرض یہ ہے کہ میت کو جب غسل دے لیا جائے تو اس کے بعد اس کے پاس بیٹھ کر کیا پڑھا جائے جو سب سے بہتر ہو؟ جی حضور. تلاوت قرآن کر سکتے ہیں. میت کو غسل دے دیا گیا ہے تو اب اس کے پاس بیٹھ کے تلاوت قرآن کی جا سکتی ہے، ذکر و اذکار کیا جاتا ہے. اور عام طور پہ ہوتا یہی ہے کہ گھروں کے اندر تلاوت قرآن ہو رہی ہوتی ہے، کلمہ شریف کے لیے جو دانے ہوتے ہیں تو وہ بھی رکھ دیے جاتے ہیں، پڑھ رہے ہوتے ہیں. تو ذکر و اذکار زیادہ سے زیادہ جو کر سکتے ہیں وہ کیا جائے. اب کون سا کرنا چاہیے تو خاص ایسا تو علم میں نہیں ہے. جتنا جس سے ممکن ہے، کوئی کلمہ شریف پڑھ سکتا ہے وہ پڑھتا رہے، کوئی درود شریف پڑھ سکتا ہے وہ کرتا رہے، اور ان سب چیزوں کا ایصال ثواب اپنے مرحوم کو کرتے رہیں. اور یہ صرف عام طور پہ اس وقت زیادہ ہوتا ہے، اور اپنی روٹین میں شامل کر لیں. اور الحمدللہ امیر اہل سنت کی روٹین میں یہ ہے کہ اپنی نیک اعمال جو کیے ہوتے ہیں ان کا ایصال ثواب کیا جا رہا ہوتا ہے. مدنی مذاکرے کے اختتام پہ بھی ایصال ثواب کا اہتمام ہوتا ہے. تو یہ ہمارے لیے ترغیب بھی ہے اور اس کا فائدہ ہے. کوئی بھی نیک عمل ہم نے کیا تو اس کا ایصال ثواب کرنے سے مردے کو بھی اس کا ثواب پہنچ رہا ہوتا ہے. تو تلاوت قرآن جو کر سکتا ہے وہ اس موقع پہ تلاوت کرے، جو کلمہ شریف پڑھ سکتا ہے وہ پڑھے. تو عام طور پہ لوگ کر بھی رہے ہوتے ہیں، لیکن ایک بڑی تعداد جو غفلت کا مظاہرہ کر رہی ہوتی ہے. تو غفلت کا موقع نہیں ہے، یہ موقع ہے کہ ایک شخص ہمارے درمیان تھا، آج اب وہ صاحب کے بجائے مرحوم کے لفظ کے ساتھ یوز کیا جا رہا ہے، بولا جا رہا ہے، یاد کیا جا رہا ہے. تو کل ہمیں بھی مرنا ہے. تو اسلاف کے اگر واقعات دیکھیں تو جنازے کے ساتھ شرکا ایسے مغموم ہوتے تھے کہ گویا ان کے گھر میں میت ہوئی. ابھی پوسٹ تھی پچھلے دنوں آئی تھی، پھر میں نے بھی اس کو تھوڑا شیئر کیا کہ ساری عمر لوگ یہ کہتے رہتے ہیں کہ لوگ کیا کہیں گے، لوگ کیا کہیں گے، لیکن جب مرتا ہے تو لوگ پھر انا للہ و انا الیہ راجعون ہی کہتے ہیں، اس کے علاوہ تو پھر کچھ بھی نہیں کہتے. تو ہمیں اللہ تعالیٰ احساس کی جو نعمت ہے یہ ہم سب کو عطا فرمائے، جو ہم پر لاگو ہوتا ہے. ہم اللہ کے بندے ہیں، اللہ ہی کی عبادت کے لیے ہمیں پیدا کیا گیا ہے، تو ہمیں اللہ کی عبادت کرنی چاہیے. جو ہمارا مقصد حیات تھا اللہ کی عبادت، وہ ہم بھول چکے ہیں اور اپنی ضروریات کے اندر اس قدر مکن ہو چکے ہیں کہ چلے وہ معاملہ ضروریات تک رہتا تو ٹھیک تھا، ہم اس سے بھی 2 قدم آگے اور پھر آسائشیں اور پھر آسائشوں سے بھی گناہوں کی طرف خدا بہت سارے لوگ جو ہیں چلے گئے. ہمیں واپس آنا پڑے گا، اللہ تعالیٰ کی راہ میں آنا پڑے گا، اللہ کے دین کو سیکھنا پڑے گا. اور نیک لوگوں کی صحبت سے ہی یہ ممکن ہے، ان لوگوں کی صحبت سے، اس طرح کے ماحول کے اندر آنے سے کہ جہاں ان چیزوں سے
बार बार रोका जाता है। तो दावत इस्लामी का मदनी माहौल हम सब के सामने है। आप मदनी चैनल देखते हैं, दावत इस्लामी के इस्लामी भाइयों को देखते हैं, किस अंदाज से ये दिन रात जो है वो दीन के हवाले से, दीन इस्लाम की खिदमत के हवाले से, दीन इस्लाम की तबलीग के हवाले से, उसके अहकामात को फैलाने के हवाले से अल्हम्दुलिल्लाह इसमें गौर करते रहते हैं। तो इस मदनी माहौल में आप वाबस्ता हो जाएंगे, इसमें आ जाएंगे तो इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल गुनाहों से बचने का मौका मिलेगा, इबादत को सीखने का इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल मौका मिलेगा। बहुत सारे अल्हम्दुलिल्लाह यूँ समझ लें कि इवेंट्स होते हैं दावत इस्लामी के ज़ेरे तहत। सुबह दोपहर शाम के हवाले से अलग है कि सुबह मदनी हल्के में शिरकत करनी है, रात को जो है वो मदरसातुल मदीना बालिगान में शिरकत करनी है, नेकी की दावत के लिए हाजिर होना है, हफ्तावार सुन्नत वर इज्तिमा में शिरकत करनी है, फिर 2 दिन के बाद जो है वो मदनी मुज़ाकरे में शिरकत करनी है, मदनी काफ़िले 1 महीने के बाद। ये मुख्तलिफ चीज़ें अल्हम्दुलिल्लाह अमीर अहले सुन्नत की तरफ से, मदनी मरकज़ की तरफ से हमें मिली कि अगर ये करते रहेंगे तो इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल मुसलसल इलाज जारी रहेगा और इंशाअल्लाह गुनाहों से बचने का सिलसिला भी रहेगा। अल्लाह ताला हम सबको ये सआदत अता फरमाए। एक और कॉल सिलसिले में शामिल करते हैं। मुफ्ती साहब की बारगाह में ये मेरा सवाल है कि नमाज जुमा के अंदर खुतबा में बैठने का क्या हुक्म है और कैसे हुक्म है? हाथ बांध के बैठना चाहिए, हाथ खोल के बैठना चाहिए, और सही तरीका क्या है? शरई रहनुमाई फरमाते। जज़ाकुमुल्लाह खैर। आमीन। दौरान खुतबा जुमे की नमाज में कोई बैठने का कोई ख़ास अंदाज मुतअय्यन नहीं है कि किस अंदाज में बैठें। अलबत्ता बुज़ुर्गों के बताए हुए आदाब में से ये है कि जब पहला खुतबा हो तो यानी 2 जानू बैठे और पहले खुतबे में हाथ बांध ले, दूसरे खुतबे में हाथ अत्तहियात में जिस तरह रखे जाते हैं इस तरह रख ले। इस तरह करना कोई लाजिम नहीं है, ना कोई सुन्नत है, ना कोई फ़र्ज़ है, और इसको कोई सुन्नत फ़र्ज़ समझता भी नहीं है। किसी भी अंदाज में आप बैठ सकते हैं, लेकिन इतना ज़रूर है कि जब इमाम साहब खुतबे के लिए मिंबर पर आ जाते हैं तो अब किसी भी किस्म की बातचीत, सलाम कलाम, दुआ करना, ज़िक्र अस्कार करना, तो ये मना हो जाता है। ठीक। अब जब नमाज मुकम्मल हो जाए तो फिर उसके बाद ज़िक्र अस्कार जो आप करना चाहते हैं वो आप कर सकते हैं। तो बैठने का कोई ख़ास तरीका नहीं, लाजिम नहीं है कि इस अंदाज में ही बैठा जाए। ठीक है, ठीक है। जज़ाकल्लाह। मीठे मीठे इस्लाम भाइयों, सिलसिला आपने मुलाहज़ा फरमाया, नमाज में भूलने के अहकाम, अक्सर सवालात इस पर मुश्तमिल थे, आपकी कॉल्स भी हमने ली हैं। अल्लाह ताला हम सबको ज़्यादा से ज़्यादा इल्म दीन हासिल करने की तौफीक अता फरमाए। बिलखुसूस जो हमारी इबादत और उनमें से भी नमाज से मुताल्लिक़ अहकामात हैं उनको जल्द अज जल्द सीखने की तौफीक सआदत अता फरमाए। आमीन बिजाहिन नबी जिल अमीन। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। न जाने मसाइल तो उलमा से पूछे, ये हुक्म मुबीन हमको रब से मिला है। चलो पूछ कैसे जिए जिंदगी को, चलो पूछ ले किस में रब की रज़ा